الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم طلب الحلال فريضة على كل مسلم صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ ہم سب کی آقا و مولا دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کے موقع پر منعقد ہے، اور محمد افسر سلمہ ان کی نکاح کی تقریب اتوار کے دن ہونے والی ہے۔ اسی مناسبت سے یہ خوشی کے موقع پر
اللہ عز و جل اور اس کے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ذکر کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالی اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور دعا کرتا ہوں کہ نکاح کے بندھن میں بندھنے والے دونوں کو اللہ رب العزت دین اور دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے۔ اس پرمسرت موقع پر مجھے جس عنوان کے حوالے سے حکم دیا گیا ہے، میں نے اسی مناسبت سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا کریم مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور بہت سہولت کا دور ہے، بہت راحت اور آرام کا دور ہے، بہت آسانیوں کا دور ہے۔ بالخصوص اس وقت تو پوری دنیا کے اندر بہت کثرت کے ساتھ دین کی باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ اس دور میں جتنی دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے اتنی کثرت کے ساتھ دین کی باتیں کسی دور میں نہیں ہوئی، اور نہ لوگوں کو اتنا دین سیکھنے کا موقع ملا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی محدث، کسی مفسر، کسی صوفی، کسی ولی، کسی خطیب کی گفتگو کو سننا چاہتے اور وہ مصر میں رہتا تو زندگی بھر تمنا کرتے کہ کاش اس سے کہیں ملنے کا شرف مل جائے اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کی دو باتیں سن لیں، لیکن زندگیاں تمام ہو جاتی تھی۔ مصر کے علماء کو کبھی ہمیں سننے کا موقع نصیب نہیں ہو پاتا تھا، یمن کے علماء سے استفادہ کریں موقع نصیب نہیں ہوتا تھا، زندگیاں ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن اسی طریقے سے اور بھی دنیا بھر تمام ممالک کے نام لے کر کے میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے سننے والے سامعین، ہمارا مجمع بڑا سمجھدار ہے۔ دنیا میں کسی بھی عالم کو، کسی بھی خطیب کو سننا ہو، زندگیاں تمام ہو جائے، بلکہ ہندوستان ہی کے اندر ایسے بے شمار بڑے بڑے خطبہ ہیں۔ اپلیٹا والوں نے آج سے 50 سال پہلے ان کو بلانے کی تمنائیں کی ہوگی، لیکن تمنا کرنے والے تمنا کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، ان کو بلا کر کے سن نہ سکے۔ مگر انٹرنیٹ نے ہم پر ایسا کرم کیا کہ اگر ہم کسی خطیب کو سننا چاہیں، بٹن دبا کر مصریوں کو سن لیں، شامیوں کو سن لیں، یمنیوں کو سن لیں، اسی طریقے سے دنیا میں کسی کو بھی سن لیں، تو گویا کہ دنیا سمٹ گئی، تو دین سیکھنا آسان ہو گیا۔ لیکن آپ کی بارگاہ میں، آپ کی عدالت میں اس ایک مقدمے کے طور پر یہ بات پیش کرتا ہوں کہ آج جتنا ہم سن رہے ہیں، جتنا ہم سیکھ رہے ہیں، آپ بتائیں اتنا ہی ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بات کہنا کہ اس دور میں جب لوگوں کے پاس جا کر کے علم کم سیکھتے تھے یا کم سن پاتے تھے تو وہ دیندار زیادہ تھے، اور ہم دین کی بات زیادہ کر بھی رہے ہیں، دین کی بات زیادہ سن بھی رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر اتنی دینداری نہیں ہے، اتنی ہمارے اندر جو وہ دین کی پابندی نہیں ہے جتنا پہلے لوگوں کے اندر دین کی پابندی تھی۔ یعنی سیکھ تو بہت رہے ہیں، علم تو بہت حاصل کر رہے ہیں۔ ایک جملہ اپنے دل پر لکھ سکتے ہو تو لکھ لینا، ہم بہت تقریریں سن کر یا بہت دین کی باتیں سن کر یا بہت دین کی باتیں کر کے علم والے تو بن رہے ہیں، علم والے تو بن رہے ہیں، مگر دیندار نہیں بن پا رہے ہیں۔ ہمارے پاس معلومات کا ذخیرہ تو ہے، ہمارے پاس دین کا ذخیرہ نہیں۔ اگر دین تلاش کریں تو ان کے پاس جو کم سننے والے تھے، جن کے پاس ایجوکیشن دین کا کم تھا، وہ جتنے عمل کرنے والے تھے، ان کے پاس ان کے چہروں پہ جو نورانیت تھی، ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی، ان کے دلوں میں جو سکون تھا،
ان کے دلوں میں جو اطمینان تھا، آج ہماری زندگیوں کے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی۔ علم آ گیا لیکن دین نہیں آ سکا، دین کا علم آ گیا لیکن دینداری نہیں آ سکی، مذہب کا علم آ گیا لیکن مذہبی تسلب ہمارے اندر پیدا نہ ہو سکا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا اثر ہماری زندگیوں پر ظاہر نہیں ہوتا، دعائیں کرتے کرتے تھک رہے ہیں لیکن دعاؤں کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں دین سے دور ہو گئے؟ مسجدوں سے قریب ہوئے مگر دین سے دور ہو گئے، مصحف قرآن سے قریب ہوئے لیکن تعلیمات قرآن سے دور ہو گئے، اولیاء اللہ کے آستانے سے قریب ہوئے، اولیاء اللہ کی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ آپ کہیں گے آستانے سے قریب ہو کر تعلیمات سے دور کیسے ہوئے؟ دیکھو، کل غریب نواز کے عرس میں جتنی تعداد مسلمانوں کی جمع ہوتی تھی اس سے تعداد کئی % بڑھ چکی ہے۔ محبوب الہی کے آستانے پر کل جتنے لوگ جمع ہوتے تھے آج اس میں تعداد کا اضافہ ہو گیا۔ صابر کلیر کے آستانے پر کل جتنی بھیڑ ہوتی تھی اس سے زیادہ اس کا اضافہ ہو گیا۔ آستانوں سے قریب ہوئے ولیوں سے دور ہوئے، مزارات سے قریب ہوئے اولیاء اللہ کے کردار سے دور ہوئے، حتیٰ کہ نبی کا نام زیادہ لے رہے ہیں لیکن نبی کی سنتوں سے دور ہو گئے۔ آخر ہمیں سوچنا تو ہوگا، قرآن سے قریب آئے تعلیمات قرآن سے دور ہوئے، نبی کے نام سے قریب آئے کردار نبوت سے دور ہوئے، اولیاء کے آستانوں کے قریب آئے ولیوں کے کردار سے دور ہوئے، دین کی تعلیم سے قریب آئے دین پر عمل کرنے سے دور ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر غور کریں تو پتہ چلے گا۔ دراصل دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو طاقت کی ضرورت ہے، دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو قوت کی ضرورت ہے، اور یہ طاقت آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ آپ کے شکم سے ملتی ہے، آپ کے پیٹ سے ملتی ہے، اور یہ طاقت جب ملتی ہے تب آپ جا کر کے کوئی اچھا عمل کرتے ہیں۔ بولنا ہے تو طاقت چاہیے، سننا ہے تو طاقت چاہیے، دیکھنا ہے تو طاقت چاہیے، مسجدوں کی طرف چل کے جانا ہے تو طاقت چاہیے، دین کی طرف بڑھنا ہے تو اس کے لیے دل کے اندر سوچ اور فکر چاہیے، لیکن دل کو طاقت ملتی ہے شکم سے۔ وہ کیا جوہر کھو گیا، وہ کیا نعمت کھو گئی جس کی بنیاد پر ہم دین سے دور ہو گئے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ رہا لیکن ہمارے پاس لقمہ حلال کی کمی ہو گئی۔ پیٹ کے اندر جو لقمہ جا رہا ہے شاید وہ حلال نہیں رہ گیا۔ آپ تلاش کریں، آپ ڈھونڈیں کتنے لوگ حلال کھا رہے ہیں، کتنے لوگ حلال کی پابندی کر رہے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، آپ سوچیں گے شادی کے عنوان کا حلال سے کیا تعلق ہے؟ یاد رکھیے، اس لیے کہ شادی جب ہوتی ہے تو نکاح کے بعد نسلیں بڑھتی ہے، نسلیں بڑھ رہی ہے لیکن اسلام کو بدنام کرنے والی نسلیں بڑھ رہی ہے، نسلیں خراب ہو رہی ہے، اور اس کے خراب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ حلال لقمہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا ہے، رزق حلال ہمارے اندر نہیں رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ داڑیاں دیکھو تو سینے تک ہے، ٹوپیاں دیکھو تو اس کے حسن کا انجام ہی کچھ اور ہے، لباس کے اندر سفیدی اور چمک ہے لیکن پیٹ کے اندر وہ گندگی ہے۔ اللہ اکبر، جس کو 7 سمندر کا پانی نہ دھل سکے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر حلال روزی کا طلب کرنا فرض ہے۔ آپ کو تہجد بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، تہجد نفل ہے، آپ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، ہاتھ میں بٹن والی تسبیح بھی موجود ہے، لیکن اس کے اثرات کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ پیٹ میں حلال نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ نہ کرے اگر کوئی تہجد نہیں پڑھتا نہ پڑھے، میں منع نہیں کر رہا ہوں پڑھنے کے لیے، لیکن آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی تہجد نہیں پڑھتا نہ پڑھے، ہاتھ میں تسبیح نہ ہو لیکن اگر پیٹ میں لقمہ حلال موجود ہے تو اس کی 2 رکعت نماز بھی اس کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے، اس کو اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ ہم نے بہت چیزوں پہ توجہ کی لیکن ہم نے حلال پر توجہ نہیں کی۔ آئیے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حلال کی کتنی تاکید فرمائی۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تمنا یہ ہے، میری تڑپ یہ ہے کہ میں جو بھی دعا کروں اللہ میری ہر دعا قبول فرمائے۔ اللہ کے حبیب سے صحابی نے پوچھا، صحابی کی تو ہر دعا قبول ہے، لیکن صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تمنا یہ کہ میری ہر دعا قبول ہو۔ حضور علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں دی، ایک ہی بات بتائی، فرمایا حلال کو لازم پکڑ لے، تو اللہ سے جو دعا کرے گا اللہ تیری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ حلال نہیں ہے معاشرے میں، آپ دیکھ لیں گھروں کے اندر بڑے بڑے ٹکڑے لٹکے ہوئے ہیں، گھروں کو گویا ہم نے خانقاہ بنا دیا ہے، لیکن لمبے ٹکڑے لٹکانے سے کیا جاتا ہے جبکہ پیٹ ہی میں حلال نہ ہو۔ حلال نہ کھانے سے نسلیں تباہ ہوتی ہے، حلال نہ کھانے سے نسلیں برباد ہوتی ہے۔ اگر آج مسلمان چاہتا ہے ہمارے یہاں محبوب الہی کیوں پیدا نہیں ہوتے، ہمارے یہاں صابر کلیر کیوں پیدا نہیں ہوتے، ہمارے یہاں قطب الدین بختیار کاکی کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ کیوں؟ کیا نماز موجود نہیں؟ بختیار کاکی کے دور میں جتنی مسجدیں تھیں اس سے زیادہ مسجدیں تو آج موجود ہیں۔ بختیار کاکی کے دور میں جتنے مدرسے تھے اس سے زیادہ مدرسے تو آج موجود ہیں۔ پھر آج بختیار کاکی کیوں نظر نہیں آتے، محبوب الہی کیوں نظر نہیں آتے، صابر کلیر کیوں نظر نہیں آتے؟ تو یاد رکھو ایسے نیک بندے مسجد اور مدرسوں کی کثرت سے پیدا نہیں ہوتے، ایسے نیک بندے حلال کی برکت سے پیدا ہوتے۔ اگر ایسے نیک لوگ دیکھنا ہے تو حلال کو لازم کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کے ہاتھ نہیں چومے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کسی کے ہاتھ چومے ہیں تو دو مقام ہے۔ مت آنا، ہم فاقہ تو کر سکتے ہیں لیکن لقمہ حرام اب اپنے پیٹ میں داخل نہیں کر سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فجر کی نماز ہوئی ہے کہاں پر؟ مدینہ طیبہ میں نماز فجر ہوئی، اور فجر کی نماز کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی گئی، اور پھر نماز کے بعد آقا علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ مسجد نبوی شریف کے اندر جو ہے صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتے تھے، صحابہ کرام کو نصیحت کرتے تھے۔ ایک نوجوان اٹھے، اس محفل میں بیٹھے نہیں اور تیزی سے جانے لگے۔ اللہ اکبر! پوچھنے والے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا تجارت کے لیے بازار جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں جو تاجر ہے وہ دنیا دار ہے، کاروباری ہے وہ دنیا دار ہے۔ دیندار کون؟ دیندار کون؟ اگر امیر القادری نے جبہ پہن لیا تو وہ دیندار ہے، داڑھی رکھی تو وہ دیندار ہے۔ ہمارے نزدیک دینداری کا معیار یہ ہے، کپڑے ہو گئے، بال ہو گئے، ٹوپیاں ہو گئی، لیکن سنو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی فکر کیا ہے؟ جب تجارت کے لیے جوان کو جاتے دیکھا، تجارت کے لیے جا رہے ہو، ان کی زبان سے نکلا کیا یہ اچھا ہوتا کہ تو مسجد میں بیٹھتا اور تجارت کے لیے نہ جاتا۔ حضور سے بات کہی گئی، میرے کریم آقا نے فرمایا یہ نماز کے بعد اگر حلال روزی کے لیے جا رہا ہے اس نیت سے کہ یہ اور اس کے بچے حلال کھائیں اور لوگوں کے سامنے محتاج نہ رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانے پر بھی عبادت ہی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حلال روزی کمائے، حتیٰ کہ اس کو کماتے کماتے پسینہ آ جائے اور اس کے پسینے کے قطرے ٹپکیں تو پسینے کا ہر قطرہ اس کے گناہوں کو لے کر کے ٹپکتا ہے، اور جو صبح کو گھر سے نکلے حلال کے لیے اور شام کو حلال کما کے اس طرح لوٹے کہ اس کا جسم تھک جائے، جو حلال کماتے کماتے تھک جائے وہ گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جاتا ہے جیسے ابھی اس کے ماں کے پیٹ سے اسے پیدا کیا گیا ہو۔ جس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اس کے جسم پر کوئی گناہ نہ تھا، اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ تھا۔ وہی کیفیت شام کو اس تاجر کی ہوتی ہے جو حلال کماتا ہے۔ اب آپ کے دماغ میں بات آئی ہوگی الحمدللہ میں تو حلال کماتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں تو شراب کا دھندا نہیں کرتا، میں تو جوئے کا دھندا نہیں کرتا، میں تو لاٹری کا دھندا نہیں کرتا، میں تو جو ہے وہ جوئے کے اڈے نہیں چلاتا، سنیما ہال میرے نہیں چلتے، میں تو حلال کماتا ہوں، مجھے بھی جنت
کا سرٹیفکیٹ ملا. نہیں نہیں میرے عزیز، اگر تیری کرانہ دکان ہے تو تو بھی حرام کماتا ہے، اگر تیرے پھل کی دکان ہے تو تو بھی حرام کماتا ہے، اگر تیرے کپڑوں کی دکان ہے تو تو بھی حرام کماتا ہے. بات کیا ہے؟ حلال چیزیں بیچ کے حرام کیسے کما رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تو پھل بیچ رہا ہے تو اس کا عیب دکھائے بغیر بیچ رہا ہے، میٹھا بول کر کے کھٹا دے رہا ہے، اچھا بول کر کے سڑا ہوا دے رہا ہے. کیا یہ حرام نہیں؟ اس لیے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے اگر تیری تجارت نہ بکے نہ بکے لیکن تجھے جھوٹ نہیں بولنا. اللہ اکبر. اور جب تجھے تجارت کرنی ہے، کوئی کسٹمر آئے اس کو تو نے دھوکہ نہیں دینا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہے اگر کھوٹا سکہ کسی کو دینا پڑے، ہم کھوٹا سکہ کسی کو تو چھپا کر کے دیتے ہیں، حتیٰ کہ پھٹی نوٹ دیتے ہیں تو اس کو اور پیسوں میں ملا کر دیتے ہیں. جبکہ ایمانداری اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ہاتھ میں پھٹی نوٹ دیں پہلے بتائیں کہ یہ نوٹ پھٹی ہوئی ہے. ایک بار اور درست کوئی بات نہیں، آپ مائک والے پہ ناراض نہیں ہو، یہ مشین ہے، اس میں مائک والے کا کوئی قصور نہیں ہے. مشین تو بنتی بگڑتی ہے، مشین کے بگڑنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسان کے بگڑنے سے نقصان ہوتا ہے. ہاں مشین بگڑے تو سب ناراض ہو کر بیچارے مائک والے کو گھورنے لگتے، اس کا کیا قصور ہے؟ انسان نہیں بگڑنا چاہیے. ایک بار آپ درشی پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں. سے درشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عرض کر رہا تھا کہ اگر پھٹی نوٹ چھپا کر دیں یہ دھوکہ ہے، یہ اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے. کھوٹا سکہ ہے بتا کر دیں، پھل میں کوئی عیب ہے بتا کر کے دیں، کپڑے میں کوئی عیب ہے بتا کر کے دیں. تجارت میں سچ بولو. اگر تجارت میں سچ بولو گے تو آپ مسجد کے امام سے بھی آگے بڑھ سکتے ہو جنت کے معاملے میں. اگر آپ نے تجارت میں سچ بولا، اگر برا لگے تو امام حضرات مجھے معاف کریں، لیکن تقریر کے بعد نتیجہ نکالیں. جو کہنا ہے کہیں، لیکن تقریر کے بعد اگر آپ سچ بول کے تجارت کریں مسجد کے امام سے بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. وجہ میرے نبی یہ نہیں فرمایا کہ کوئی امامت کرے تو نبیوں کے ساتھ جنت میں جائے گا، لیکن میرے نبی نے یہ ضرور فرمایا جو سچائی کے ساتھ تجارت کرے گا وہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. بڑا منصب آپ کو دیا گیا ہے، بڑا مقام آپ کو دیا گیا ہے، لیکن آج ہم سے حلال روٹ گیا یا ہم حلال سے روٹ گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نسلیں جو تباہ ہو رہی ہے، بڑھاپے میں جو اولاد لات مار رہی ہے، بڑھاپے میں جو اولاد بے وفائی کر رہی ہے، بڑھاپے میں جو اولاد ہمارے ساتھ غداری کر رہی ہے. وجہ اس لیے کہ ہم نے اولاد کو پالنے کے لیے اللہ سے غداری کی، ہم نے اولاد کو اچھا لقمہ کھلانے کے لیے اللہ کے فرامین سے غداری کی. اگر ہم نے اپنی اولاد کو 3 ٹائم کا کھانا کھلانے کی بجائے حرام سے 1 ٹائم کا حلال کھلایا ہوتا تو ہماری اولاد غدار نہ ہوتی، ہماری اولاد بے وفا نہ ہوتی. مسلمانوں آج کیا ہو گیا؟ ہر سال حج ہو رہا ہے، ہر سال عمرہ ہو رہا ہے، ہر سال کہیں کہ ہر مہینے اجمیر شریف بھی جا رہے ہیں، لیکن کیا حلال ہے ہمارے پاس؟ لوگ کہتے ہیں ارے ہر مہینہ جاتا ہوں چھٹی پر، مراد پوری نہیں ہوتی. میرے عزیز اگر گھر بیٹھ کے بھی حلال کھا کے غریب نواز کے وسیلے سے دعا کر لیتا تو تیری مراد پوری ہو جاتی. اللہ اکبر. لیکن ہم نے اصل کو چھوڑا اور اصل کو چھوڑ کر ہم بھٹک رہے ہیں. آج کتنے مسلمان ہیں جو ایزی منی کے چکر کے اندر سود نہیں کھا رہے ہیں، سود کے دھندے نہیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آج کل حال یہ ہے چلو یار ابھی تھوڑی سی تھکن ہو گئی اس لیے میں جو مارکیٹ میں کاروبار نہیں کر سکتا، میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، 10 لاکھ کسی کو دے دو اور 10 لاکھ دینے کے بعد کہہ دو یار تو کاروبار کر، ہر مہینہ مجھے 10,000 دے دیا کرنا. اور اس کے بعد کہے مولانا میں نے تو اس سے پارٹنرشپ کی ہے. میرے عزیز یہ خالص سود ہے، یہ نیرا سود ہے، یہ بیاج ہے. کس
رشتے کا یہ پارٹنرشپ ہے. پارٹنرشپ کسے کہتے ہیں؟ انگریزی میں آپ پارٹنرشپ کہتے ہیں، اردو میں اس کو شرکت کہتے ہیں. اور شرکت کا مطلب کیا ہے؟ شریک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نفع آئے تو بھی برابری میں شرکت ہو اور نقصان آئے تو بھی برابری میں شرکت ہو. تجارت کا مطلب یہ ہے نقصان میں بھی برابری کی شرکت، نفع میں بھی برابری کی شرکت. کس نے یہ سبق پڑھایا کہ 10 لاکھ پر ہر مہینہ 10,000 تمہیں کم منافع ہوگا؟ 12 بھی ہو سکتا ہے، پھر 10 کیوں لے رہے ہو؟ 9 بھی ہو سکتا ہے، پھر 10 کیوں لے رہے ہو؟ اور سن لو، پوری دنیا کے اندر مسلم امہ جو تباہ کی جا رہی ہے، جو برباد کی جا رہی ہے، ظالم حکمراں مسلط کیے جا رہے ہیں، تمہاری گردنوں پہ جو تلواریں آ گئی ہیں، لوگ جو تمہارے دشمن ہو گئے ہیں، وجہ کیا؟ لوگ کہتے ہیں جنگیں مسلط ہو رہی ہے. کیوں جنگ مسلط نہ ہوگی؟ اعلان جنگ تو اللہ نے کیا ہے تم سے. اے سود کھانے والوں، اے بیاج کے کاروبار کرنے والوں، اے حرام لقمے کو فروغ دینے والوں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کا اعلان ہے جو سود کا دھندا کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ جس سے اعلان جنگ کرے اس کی روزی میں برکت کیسے، اس کے دل میں سکون کیسے، اس کے دل میں اطمینان کیسے؟ یاد رکھو، اگر کسی سے تجارت کر رہے ہو تو نفع میں بھی برابری کی شرکت طے نہیں کر سکتے آپ. نفع ہوگا تو حساب کرو برابر لو، لیکن نقصان ہوگا تو بھی حساب کرو برابر لو. اور سود اتنا بدترین جرم ہے، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں. لوگ اس حدیث کے بارے میں مجھ سے کہتے ہیں نہ بیان کیا کرو، ہمیں شرم آتی ہے. حدیث سننے شرم آتی ہے، سود کھانے لوگوں کو شرم نہیں آتی، حرام کھانے لوگوں کو شرم نہیں آتی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے سود کا صرف ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے والے کو جو عذاب ملے گا وہی ایک لقمہ سود کا کھانے والے کو ملے گا جس نے پوری زندگی سود کھاتے گزار دی، جس کا لباس بھی سود کا. اچھا کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں جو حرام کاروبار کرتے ہیں، وہ مسجد مدرسوں میں زیادہ خرچہ کرتے ہیں، افطار بھی لوگوں کو خوب کراتے ہیں، سحریہ بھی کراتے ہیں، نیاز بھی کثرت سے کرتے ہیں. حرام کما کر نیک کام کرنے والوں، حرام سے نیک کام کرنے کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھویا جائے. اگر کوئی ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھو تو اس کپڑے کا انجام کیا ہوگا؟ ایسے ہی حرام روزی سے، حرام کاروبار سے نیک کام کرنے والوں کا انجام ہے ثواب ملنا تو دور کی بات ہے، الٹا وہ عذاب میں گرفتار ہوگا، گناہ میں مبتلا ہوگا. اس لیے میں اپنی گفتگو کو بہت طویل نہیں کرنا چاہتا، مختصر آئیں. اب آئیے، اگر حرام کی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی، یہ بھی کہتا ہوں کچھ ایسے لوگ ہیں جو شارٹ میں ترقی کرنے کے چکر میں کیا کرتے ہیں، کسی کا بھی بڑے بیوپاری کا لمبا چوڑا لے لیتے ہیں اور لے کر کے چند دنوں کے بعد غائب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر چند دنوں تک غائب رہتے ہیں، پھر ماشاءاللہ داڑھی آ جاتی ہے، پہلے سب کے نمازی بن جاتے ہیں. کیا کیا مولانا؟ اب میں نے توبہ کر لیا. ہر چیز کی توبہ کان پکڑنا نہیں ہے. اگر کسی بیوپاری کا پیسہ لے کر کے بھاگے تھے تو عرفات میں جا کر استغفر اللہ پڑھنا بھی کام نہ آئے گا، مینا میں جا کے گڑ گڑانا بھی کام نہ آئے گا. پیسہ لے کر بھاگنے کی توبہ یہ ہے کہ جتنا لیا تھا جب تک کہ وہ پیسہ اس کو لوٹائیں گے نہیں، آپ کی توبہ نہیں مانی جائے گی. چاہے مینا میں جاؤ، چاہے عرفات میں جاؤ. حتیٰ کہ سنیو، اگر میرا جملہ برداشت کر سکتے ہو تو کر لو، رسول اللہ کے مزار اقدس پر جا کر بھی اگر توبہ کرو گے تو جب تک اس کا پیسہ نہ لوٹا دو اس وقت تک وہ آپ کی توبہ نصوحہ مانی نہیں ہے. یہ چیٹنگ ہے، چیٹنگ ہے. لوگوں کو عقیدتوں کا جھانسا دے کر کے دھوکہ نہ دینا. اگر یہی چیز ہے کہ کسی کا بھی لے کے بیٹھ جاؤ اور کہیں بھی جا کے توبہ کر لو قبول ہے، پھر تو امال لٹ جائے گی، پھر تو امال ختم ہو جائے گی. لوگ قرضے لے کے بیٹھ جاتے، دیتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جنازے میں تشریف لائے، اللہ کے رسول ایک جنازے میں تشریف لائے. قربان، جب میں یہ حدیثیں پڑھتا ہوں کہ وہ جنازے میں آئے تو میرا دل اندر سے جھومنے لگتا ہے، کیونکہ وہ کسی کے جنازے میں آئے، وہ کسی کے جنازے میں آئے. تصور تو کرو، اگر وہ ایک بار ایک قدم
قدم کسی کی قبر میں رکھ دیتے ہیں تو وہ قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک اس قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس قبر میں جنت کا بستر لگا دیا جاتا ہے، اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنازے میں آئے تو صاحب جنازہ کی شان کیا ہے؟ وہ جنازے میں آ جائے، ارے جنازے پہ نبی کا نام پڑھ دو تو اس کی مغفرت ہو جائے، بلکہ اگر کوئی نیک کسی کے جنازے میں آ جائے تو اس کے آنے سے میت کی مغفرت ہوتی، نبی کا غلام آئے تو مغفرت ہو جائے، صاحب شفاعت آئے تو شان کیا ہوگی؟ جس کے سر پہ شفاعت کا سہرا سجا ہے، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا، اس جبیل سعادت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کی شان کیا ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں جتنی دیر تک حضور کسی چٹائی پہ بیٹھ جائیں، اگر آپ کی توجہ ہے پلیٹا والوں تو دھیان دیں، حضور کے آنے کی بات کر رہا ہوں، آنے کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، قرضے کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ لے کے کھا رہے ہو، لے کے بیٹھ رہے ہو، بڑے تاجر بننے کا شوق ہے، بڑا تاجر بننا ضروری نہیں، بڑا مومن بننا ضروری ہے، بڑا مسلمان بننا ضروری ہے، اس کے بغیر جنت نہیں ملنے والی۔ اللہ اکبر۔ حضور اگر کسی چٹائی پر بیٹھے، لکڑے کی ہو وہ چٹائی، کھجور کی چھال کی ہو چٹائی، کسی چیز کی ہو، حضور جتنی دیر چٹائی پہ بیٹھے ہیں اتنی دیر وہ چٹائی اللہ کے عرش سے افضل ہو جاتی ہے۔ جس پہ حضور بیٹھ جائیں، جس چادر پہ بیٹھ جائیں، اتنی دیر تک وہ چادر عرش اعظم سے افضل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرش تمنا کر رہا ہے ایک مرتبہ مجھ پہ آ جائے تو میری معراج ہو جائے۔ وہ جس چٹائی پہ بیٹھ جائے، عرش اور چٹائی کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، تجھے تو محبوب مل چکا ہے، تجھے تو وصال یار نصیب ہو گیا۔ میرے امام کہتے ہیں میرے امام کہتے ہیں ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس رہرے نامتا کی گلی ہے۔ جب اس کی گلی کی اہمیت یہ ہے تو وہ جس پہ بیٹھ جائے اس چادر کی اہمیت کا عالم کیا ہوگا، اس چٹائی کی۔ اور وہ جس کے جنازے میں آ جائے، فرشتوں کا جنازوں میں آنا بھی قیمتی ہے، اس سے زیادہ قیمتی ان کا جنازے میں آنا۔ حضور ایک صاحب کے جنازے میں آئے، جنازے پہ کھڑے ہو گئے، نماز شروع کرنا چاہتے ہیں، حضور پیچھے ہو گئے، اللہ کے رسول پیچھے ہو گئے، فرمایا تم میں سے کوئی جنازہ پڑھاؤ۔ میں نہیں پڑھاؤں گا، جنازہ نہیں پڑھا رہے، جنازے میں آ کر تم میں سے کوئی پڑھاؤ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ آقا فرماتے مجھے ابھی جبریل نے بتایا کہ یہ جو میت ہے جس کی جنازہ پڑھنے میں کھڑا تھا، اس پہ ابھی قرضہ باقی ہے، تو جس پہ قرضہ باقی ہو میں اس کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ تم میں سے کوئی پڑھاؤ۔ مولا کائنات باہر آئے، صفوں سے باہر آئے، آقا قرضہ کتنا ہے؟ اتنے درہم۔ حضور اتنے درہم کی وجہ سے یہ محروم ہوگا، آپ کے نماز جنازہ پڑھانے اور آپ کی سفارش سے اس کا قرضہ میں اپنے ذمے پر لے لیتا ہوں اور اس کو میں چھٹا کر دیتا ہوں، اب آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا۔ پھر میرے آقا نے جنازہ پڑھائی۔ حضور سفارش نہیں کر رہے ہیں، حضور اس کی جنازہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ سفارش کرنا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ تھوڑا دماغ تو کھولو، تھوڑا ذہن تو کھولو۔ اگرچہ بعض محدثین کے نزدیک بعد میں پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن غور تو کرو کہ جس پہ قرضہ باقی ہے جنازہ اس کا حضور نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، قیامت کے دن اتنے قرضوں کا بوجھ لے کر جاؤ گے۔ اور قرضے کا بوجھ بھی کیا، اگر دینے کی نیت سے لیا تھا تب تو چلو ٹھیک ہے، دینے کی نیت سے لیا تھا تب بھی نہیں دیا تو مجرم ہے، لیکن لوگ تو لیتے اسی نیت سے ہے کہ دینا ہی نہیں ہے، لیتے اس نیت سے کہ دینا نہیں ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جو اس نیت سے قرضہ لے کے دینا نہیں ہے، قیامت کے دن اس کو ڈاکو کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا،
وہ اٹھے گا ڈاکو کی حیثیت سے. اس لیے اپنے حال پہ رحم کرو. یہ دنیا ہے دنیا، یہاں فٹ پاتھ پر بھی زندگی بسر ہو جاتی ہے، یہاں جھوپڑوں میں بھی زندگی بسر ہو جاتی ہے، یہاں فاقہ کشی میں بھی زندگی بسر ہو جاتی ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے بنگلے میں رہنے کی. اگر اللہ نے دیا ہے حلال سے تو تاج محل بناؤ. کون منع کیا؟ میں وہ بندہ نہیں کہ آپ کو روکوں. میرا مطلب تو یہ ہے، میرے امام اعظم ابو حنیفہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے دولت دی تو تیرے لباس میں وہ دولت نظر آنا چاہیے. اگر اللہ نے دولت دی تو تیرے گھر پہ وہ نعمت نظر آنا چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ اللہ نے کروڑ پتی بنایا تو میلے کچیلے کپڑے پہن کے گھومو، یہ ناشکری ہے. اگر دیا ہے تو تمہارا لباس دیکھ کر لگنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے. تمہاری سواری دیکھ کے لگنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے. میرا تعلق تبلیغی جماعت سے نہیں ہے کہ جو دین کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرے. میرا تعلق اہل سنت و جماعت ہے. ہاں، جس میں غوث العظم جیسا شخص موجود ہے کہ روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور اتنا قیمتی پہنتے تھے کہ بادشاہ کو بھی میسر نہیں آتا تھا، اور ایک بار پہن کے اتار دیا تو دوبارہ کبھی پہنتے بھی نہیں. مجھے کسی نے کہا مہاراشٹر میں سید صاحب فلاں ملک کا وزیر اعظم روزانہ نئے کپڑے پہن رہا ہے. میں نے کہا اس بخاری کو کہہ دو ہمیں متاثر نہ کرے. کہا فلاں ملک کا کون سا فلے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، اور نیا کپڑے پہن رہے، روزانہ نیا پہن رہے، ہزاروں کا پہن. کہا اس بھکاری کو کہو، اوٹ کے بھکاری کو ہمیں متاثر نہ کرے. ہم کیا متاثر ہوں گے؟ دوسرے ہو جائیں. وہ تو دوسروں کی بھیک پہ نئے پہن رہے چوری کر کے. ہمارے دوست نے تو خود کما کر روزانہ نیا لباس پہن کر کے اتار کے دے دیا ہے. ہم کیا متاثر؟ اچھے کپڑوں کو میں کیوں منع کروں جبکہ میرے پیر نے اچھے کپڑے پہنے، اور صرف میرے پیر غوث اعظم نے نہیں پہنے. رسول اعظم نے پیون والا بھی پہنا، لیکن کبھی اتنا قیمتی بھی پہنا عید کے موقع پر کہ 27 اونٹ دے کر ایک جبہ خریدا. اس دور میں 27 اونٹ دے. یہ جو کہتے ہیں نا اسلام سادگی کا نام ہے، اور سادگی کپڑوں کا نام نہیں ہے، سادگی دل کے تکبر کو نکال دینے کا نام ہے. تیرے بدن پہ اچھا کپڑا ہو لیکن تو تکبر نہ کرے، دل جھکا کے کہے اگر تو نہ دیتا تو میں کیسے پہنتا. سادگی اس کا نام ہے، سادگی اس کا نام ہے، تکبر اس دل سے نکال دینے کا نام. حضور علیہ السلام نے 27 اونٹ دے کر بھی خریدا ایک جبہ. حضور کے جبے کیسے یمن سے آتے ہیں. حضور نے یمنی جبے بھی پہنے، حضور نے یمنی جبے بھی پہنے، یعنی صرف مدینہ منورہ سے لے کے نہیں پہنے، یمنی بھی پہنے. اٹھا کے سیرت پڑھو، ہمیں سیرت پتہ نہیں ہے تو دولت کو تو نظر آنا چاہیے لباس پر. بلکہ ہمارے امام اعظم تو کہتے تھے عطر قیمتی لگاؤ اگر اللہ نے دیا ہے تو. سواری قیمتی ہلکی استعمال نہیں کرنا، بلکہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے جس سواری پہ بیٹھو وہ ہلکی نہیں ہونا چاہیے، اچھی ہونا چاہیے اگر تمہاری استطاعت ہے. کیوں؟ کیونکہ میری جماعت میں اہل سنت و جماعت میں تو کوئی غریب ہے ہی نہیں. اگر آپ اس میں سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو مجھے اعتراض ہوگا. میری جماعت میں کوئی غریب نہیں ہے. آپ کہیں گے کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس کے دامن میں آمنہ کے لال کی محبت آ جائے اس سے بڑا مالدار کون ہے؟ ہاں یہ کہتا ہوں کہ دولت مندوں کی کمی ہے، لیکن دولت مند بھی کتنے؟ صدیق اکبر مالدار، عثمان غنی مالدار، عبد الرحمن ابن عوف مالدار، غوث اعظم اتنے بڑے تاجر، کئی ملکوں میں تجارت چلتی تھی. امام اعظم کپڑوں کے تاجر تھے، لیکن ہماری طرح نہیں. بہت مالدار تھے امام اعظم. جس دن پھل خریدنے جاتے تھے بازار میں اپنے گھر کا نہیں لاتے تھے، بغیر مال کے یہ ہوتا ہے. پورے بغداد اور کوفہ میں، جب تک کوفہ میں رہے تب تک، جب تک بغداد میں رہے تب تک، پورے بغداد اور کوفہ میں جتنے علماء اور جتنے سادات تھے، جب تک سب کے گھر کے پھل نہیں خرید لیتے اپنے گھر کا پھل نہیں خریدا کرتے. یہ بغیر مال کے ہوتا ہے. آپ نے آج کل کے لوگوں کو دیکھ کے سمجھ لیا کہ یہ لفافے پہ پلنے والی قوم ہے. دین بگاڑ دیا تم نے، بدل دیا تم نے. آج کل کے کچھ لوگوں کو دیکھ کے تم ان کو سمجھتے ہو، ان کو سمجھتے ہو. امام اعظم خود بھی تاجر تھے،
اور ان کے گھر کا وظیفہ کوفہ اور بغداد میں رہ کے مدینہ منورہ تک کے علماء اور سادات تک جاتا تھا. امام اعظم کی زندگی ہے. لیکن تاجر کیسے تھے ذرا سنیں آپ. کیا تجارت کا انداز تھا. میں آؤں گا ابھی، جس کا انتظار آپ کو ہے اس عنوان پہ آؤں گا ابھی بات میں تمہید کے طور پہ کر رہا ہوں، اگر آپ بیٹھ سکتے ہو تو. ہاں، اس لیے کہ ہمارے سنیوں کی عادت ہے کہ وہ اتنا ہی سننا چاہتے ہیں کہ سنی تم جنتی ہو. میں یہ بات نہیں کہوں گا، میں اللہ کی پسند کی بات کہنا چاہتا ہوں. تھوڑی سی کڑوی ہوگی. ایسے جنت نہیں ملتی کہ حرام سے پیٹ بھرتے رہو پھر جنت میں چلے جاؤ. قیامت میں بھی اٹھو گے حرام کھا کے تو صرف گوشت نہیں ہوگا، خون نہیں ہوگا، ہڈی کا ڈھانچہ اٹھے گا. محشر والے پوچھیں گے یہ ہڈی کا ڈھانچہ کون ہے؟ کہا یہ حرام کاروبار سے گوشت تو بنایا تھا، آج چھین لیا گیا ہے. جو حرام لقمے سے گوشت بنے گا، جو حرام لقمے سے گوشت بنے گا، اس پہ سب سے زیادہ حق جہنم کی آگ کا ہے. جہنم کی آگ میں جلے گا وہ. اس لیے اپنے حال پہ رحم کرو. یہ دنیا ہے، دنیا کیسے بھی گزر جائے گی. حلال ملتا ہے تو لوگ عیش کرو، مزہ کرو، انجوائے کرو. گناہ نہیں کرنا، عیاشی نہیں کرنا، آوارگی نہیں کرنا. جو کر اسلام میں جتنی انجوائے کی اجازت ہے کسی مذہب میں نہیں ہے. کتنی انجوائے پتہ ہے ہمارے یہاں؟ یہ جو نفل روزہ رکھے اور نفل روزہ رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں صبر کرے اس کا ثواب، اور جو اچھا کھانا کھا کے شکر کرے اس کا ثواب، دونوں برابر ہے. روزہ رکھ کے صبر کرنے والا اور کھا کے شکر کرنے والا دونوں برابر ہے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہوگی؟ شادی کے بعد اگر غسل جنابت کرو تو اس پہ بھی ثواب ہے. کوئی مذہب ایسا؟ مجھے بتاؤ کوئی مذہب ایسا ہے کہ بیوی کے ساتھ رات گزار کر کوئی غسل کرے صبح کو، اس پہ بھی ثواب؟ کوئی ہے ایسا ثواب دینے والا؟ ثواب کا تصور تو کہیں ہے ہی نہیں. اور کتنا ثواب! آقا کریم فرماتے ہیں، فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا کہ جو بیوی کے ساتھ شب گزارے اور اس کے بعد غسل کرے تو جتنے غسل کے قطرے ٹپکتے ہیں ان کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں اور وہ قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ہے کوئی ایسا مذہب تو لا کر بتاؤ. ان الدین عند اللہ الاسلام. اتنی انجوائے کی اجازت کوئی دے گا؟ کھا کے شکر کرنے پہ روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب، نفل روزے کے برابر. ہے کوئی ایسا مذہب؟ لوگ کہتے ہیں سیر کو نہ جاؤ، عبادت خانوں میں بیٹھے رہو، سیر کو نہ جاؤ. یہ اور مذہب کی داستان. میرا مذہب اسلام کہتا ہے سیرو فی الارض. اتنی بڑی انجوائے ہے اسلام کا کہنا ہے سیرو، سیر کرو، گھومو جاؤ، دریاؤں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، پھولوں کا جمال دیکھو، شفق کی سرخی دیکھو، آبشار کو گرتے ہوئے دیکھو، بھوروں کی گنگناہٹ کو دیکھو، تتلیوں کا باغ پن دیکھو، شہد کے چھتے کو دیکھو، شہد کی مکھیوں کو دیکھو، گل بوٹے دیکھو. لیکن وہاں جا کر زنا کے اڈے آباد نہ کرنا، وہاں جا کے شراب نہ پینا، بلکہ پھول دیکھ کر سوچنا یہ بننے والا اتنا حسین ہے، بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا. یہ دریا اتنا حسین ہے، کون بہا رہا ہے دریا؟ جب یہ اتنا حسین ہے، بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ جب اس کی موجوں کی طاقت کا یہ عالم ہے تو بنانے والے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سوچنا، اتنا سوچنا اس کی قدرت پہ کیا ہوگا. 70 سال ذکر کرنے کا وہ ثواب نہیں ملتا جو ایک لمحہ اللہ کی مخلوق میں ذکر کرنے سے ثواب ملتا ہے. سیرو کی لڑ جاؤ گھومو. اور سیر ہمارے یہاں حرام کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہمارے نبی خود سیر کرتے ہیں. نبی نے بھی سیر کیا، نبی نے بھی سیر کیا. اسی لیے ہمیں جو کام نبی کرے وہ کام غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی نے بھی سیر کیا. ہمیں کہا تم بھی سیر کرو، لیکن فرق اتنا ہے کہ تم خاکی بشر ہو، تم خاک پہ سیر کرو، وہ نوری بشر ہے، وہ لامکاں کی سیر کرتے ہیں. سیر اگر میرے پاس وقت ہوتا تو ان کی سیر بیان کرتا، اور تم سیر کرنے جاؤ تو اکیلے مت جاؤ، کیونکہ اکیلے حادثے کے طور پہ نکلتا ہے آدمی. سیر کے لیے نکلتا ہے کسی یار کو لے کے نکلتا ہے. تم اپنا یار لے کے نکلو، نبی اپنا یار لے کے نکلو.
تم اپنا یار لے کے نکلو، نبی اپنا یار، کون سا یار گیا ساتھ میں؟ تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے ساتھ لے گئی، خدا ساتھ خصوصیت کے ساتھ، اس کو اور تشریح کروں تو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ منبر بڑا محتاط ہے، روح غوث اعظم کھینچتی ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھنا آگے، جتنا قرآن کہتے اتنا ہی کہنا، لیکن اتنی بڑی ذات ساتھ ہوا معکم اینما کنتم نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ساتھ لے گیا، آنے جانے سے پا کے ساتھ لے گیا۔ جب اتنی بڑی ہستی ساتھ ہو تو لگام پکڑنے کے لیے بھی کوئی بڑا ہی چاہیے نا، لگام پکڑنے کے لیے کوئی بڑا ہی چاہیے، تو جس سواری پر ساتھ لے گیا اس کی لگام کے لیے کس کو لایا گیا؟ لگام پکڑنے کے لیے کس کو؟ کیونکہ جیسا دولہا ویسا گھوڑا، سواری ویسی، پھر لگام پکڑنے والا بھی ویسے ہے۔ کوئی عام آدمی ہوگا ایرا گہرا نستو خیرا، کیسی بھی سواری آئے لگام کسی کے بھی ہاتھ میں ہو، لیکن کوئی متمول گھرانے کا ہوگا، سواری قیمتی، لگام پکڑنے والا بھی قیمتی، کون ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ قربان، کسی کی لگام کوئی پکڑے، کسی کی لگام کوئی پکڑے۔ نبی کے لیے سواری آتی ہے، خاک والوں کے یہاں سے نہیں، نور والوں کے یہاں سے، اس کا نام براق ہوتا ہے، اور اس کی لگام پکڑنے کے لیے کوئی عام آدمی نہیں آتا، سید الرسول کی سواری کے لیے سید الملائکہ کو بلایا جاتا ہے، یہ شان ہے ان کی۔ اگر یہی بات کرتے رہے تو بات ہی ختم ہو جائے۔ ابھی پڑھا جا رہا تھا نا کہ 1000 کام لیا میں نے کچھ بیان ہی سے، تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا، کیا بیان کر سکتے ہیں؟ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، انجوائے کرو، اسلام حرام کام مت کرو، بس اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن اچھا عمل بھی کرو، آوارگی نہ کرو، عیاشی نہ کرو۔ عورتیں زیورات پہ نہیں اترایا کریں، جو اتراتے ہیں ان سے چھین لیا جاتا ہے، جو گھمنڈ کرتے ہیں ان سے چھین لیا جاتا ہے، جو تکبر کرتے ہیں ان سے چھین لیا جاتا ہے، جو ناشکری کرتے ہیں ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ اگر گھمنڈ کرو گے تو چھینا جائے گا، اتراؤ گے تو چھینا جائے گا۔ جس نے زیور دیے سر جھکا کے کہو تیرا شکر ہے، تو نہ دیتا تو میں کیوں پہنتی؟ عورتیں یہ تصور کرے، اور جو پہن کے نہ آئے اس کو تانا نہ دے، بلکہ اور شکر کرے، مجھے پہننے والا بنایا، پہن کے شکر کرنے والا، اس کو نہ پہن کے صبر کرنے والا بنایا۔ اس لیے یاد رکھنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ آج کل عورتوں کا حال بھی یہ ہے، شادیوں میں جائے گی تو بند سنور کے جائے گی، اچھے کپڑے پہن کے، کمپٹیشن چلتا ہے، فلاں کی عورتیں اتنا ایسے پہن کے آئے گی تو میں آج ایسا پہنوں گی، وہ ایسا پہنتی تو میں ایسا۔ کمپٹیشن نہ کرو، مقابلہ آرائی نہ کرو، اس لیے کہ ہلکے لوگ مقابلہ آرائی نہیں کرتے، مقابلے میں جو ہے وہ ہلکے لوگ آتے ہیں، جو لوگ ہلکے نہیں ہوتے ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اپنی آپ کو مقابلے کے میدان میں کبھی نہ اتارنا۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں فلاں نے وہ کہا، جواب دے، میں نے کہا ہلکے لوگ مقابلہ کرتے، ہم لوگ تھوڑی کرتے۔ کپڑے میں مقابلہ ہلکے لوگ کریں گے، کپڑے میں مقابلہ ہلکے کپڑے پہننے والے، تجارت میں مقابلہ ہلکے تاجر کریں گے، اور لڑائی میں مقابلہ ہلکی ذات والے کریں گے۔ نبی کا خاندان بھی کبھی ہلکا ہوا ہے؟ حضور شیخ المشائخ اشرفی میاں فرماتے ہیں، کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں۔ مقابلے میں تھوڑی اتارا جاتا ہے، نہیں اترو مقابلے میں، نہ کپڑے میں، نہ تجارت میں، اس لیے کہ جس کی تجارت چوکی ہوگی اس کو مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں اصلیت ہوگی اس کو مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، عورتوں سے کہتا ہوں مقابلہ نہ کرو، مقابلہ آرائی نہ کرو، جائز نہیں ہے، شکر کرو۔ جن کے پاس نہیں ہے انہیں اور قریب بلا کے کہو اللہ تمہیں بھی عطا کرے، اللہ تمہیں بھی عطا کرے۔ بہرحال بات دور نکلتی ہے، مجھے جلدی سے اپنے عنوان کی طرف آنا ہے۔ عرض کر رہا تھا امام اعظم بھی تاجر، غوث اعظم بھی تاجر۔ امام اعظم کیسے تاجر تھے، ہم کیسے، ذرا دیکھو۔ تجارت اچھی چیز ہے۔ جب لوگ مجھے کوئی بولتے ہیں میں لوگوں کو کہتا ہوں میرے لیے دعا کرو، حضرت ہم کیا دعا کریں، ہم تو دنیا دار ہیں۔ میں نے کہا کیوں کہتے ہو یار، حلال تجارت کرتا ہے تو تو بھی دیندار ہے، دعا کر میرے لیے۔ اور ہم کیوں دعا نہ کرائیں؟ فاروق اعظم مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتے تھے میرے لیے دعا کرو۔ اس لیے میں بھی آپ سے کہتا ہوں دعا کرو، ایک ہی دعا کرو بس، حضور راضی ہو جائے، بس ایک دعا۔
اور کچھ نہیں، سب دیا ہے، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نے. یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں اس کرم کے کہاں تک قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. اتنا یا دوسروں کو دیتے ہیں نا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں. بس ایک ہی تمنا ہے کہ وہ راضی ہو جائے، ہمیشہ راضی رہے. بس اتنی دعا کر دو، اتنی دعا کر دو اگر کر سکتے ہو آج تک. ابھی کر دو، منہ میں کر دو، میری بگڑی بن جائے. وہ لوگ کہتے ہیں ہم دنیا دار لوگ ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نہیں، تم تاجر ہو، حلال کماتے، تم بھی دیندار. اگر تم نہ ہوتے تو ہماری مسجدیں کیسے چلتی؟ تم نہ ہوتے تو ہمارے مدرسے کیسے چلتے؟ تم نہ ہوتے تو ہمارے غریبوں کو زکوٰۃ کون دیتا؟ اس لیے میں تو مالداروں کی قدر، غریبوں کی قدر اس لیے کرتا ہوں کہ وہ فقر علی کو اختیار کیے ہوئے. غریبوں کی قدر اس لیے کرتا ہوں کہ وہ فقر علی اختیار کیے ہوئے ہیں. امیروں کی قدر اس لیے کرتا ہوں کہ وہ سنت صدیق و عثمان پر عمل کیے. ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، تفریق نہیں ہے. ہم کسی کو پوجتے نہیں، ہمارے لیے ایک ہی ذات ہے جو الہ ہے، جو رب محمد ہے. اس لیے ہم غریب امیر میں فرق نہیں کرتے. جو مقام امیر کا وہی غریب کا، جو غریب کا وہی امیر کا، دونوں کم نہیں ہے. اگر غریب نہ ہو تو ہمیں دعائیں کون دے، اور امیر نہ ہو تو مسجد مدرسوں کا نظام کیسے چلے؟ ہاں، اس لیے کہ غریب صبر کر کے جنت کماتا ہے اور امیر پیسے خرچہ کر کے جنت خریدتا ہے. آپ کہیں گے جنت بھی خریدی جاتی. میں کہتا ہوں یہی تو آج تک نہیں سمجھے لوگ. عثمان غنی نے 2 بار جنت خریدی. عثمان غنی نے 2 بار. کیسے؟ پیسوں کے لیے، پیسوں پر خریدی، پیسوں پر. مطلب دولت اللہ کی وہ ہے جو جنت خریدا جا سکتا ہے دولت سے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہتا سن جنگ تبوک کا حال. تبوک کا موقع ہے، جیسے اسرت ہے. حضور نے اعلان کیا لوگوں جنگ پہ جانا ہے، حالات بہت خراب ہے، تنگ دستی کے حالات ہے، چندہ دو اللہ کی راہ میں. عثمان غنی کھڑے ہوئے، 100 اونٹ دیتا ہوں مال سے بھر کے. آقا نے کہا اور کوئی دے سکتا ہے؟ پھر کھڑے ہوئے، حضور 200 اونٹ کرتا ہوں. آقا نے وہ میں اور کوئی کر سکتا ہے؟ تو کہا 300 اونٹ کرتا ہوں. آقا نے وہ میں اور کوئی کر سکتا ہے؟ تو 1000 سونے کے سکے دیتا ہوں. اگر آج کوئی عالم مسجد مدرسے کے لیے ایسا اعلان کرے تو لوگ کہتے ہیں یار جلدی ختم کرو یار، بس جانا ہے، بہت کر دیا. اگر کوئی مسجد کے لیے مانگ رہا ہے، آج مانگوں گا نہیں، آپ سے بات کر رہا ہوں، ڈرنا نہیں، جانا نہیں، کوئی چندہ نہیں ہوگا، شادی کی محفل ہے. یار یہ جلدی ختم کرے یار، بہت ہو گیا. یہ عالم چندہ مانگ کے تم پہ احسان کر رہا ہے، تم اس پہ نہیں، کیونکہ وہ خود تھوڑی لے جائے گا یار، وہ تو مسجد میں لگائے، وہ مدرسے میں لگائے. اگر یہ لینے والے علماء ختم ہو جائیں تو آپ زکوٰۃ کس کو دو گے؟ سچے لوگوں کو. آپ کی حلال کمائی کس کو لگے گی؟ اس لیے آپ علماء کو حقیر نہ سمجھے. مدرسے کے لیے جو آتے سچے لوگ ان کو حقیر نہ سمجھے. وہ اپنے لیے نہیں آتے، اللہ کے دین کے لیے آتے ہیں. اس سے اللہ کے دین کی کھیتی ہری ہے، اس لیے ان کا خیال کرنا. 12 لاکھ کر رہا تھا، پھر کہا 1000 سونے کے سکے دینار دیتا ہوں. یہ سن کر حضور منبر سے نیچے آ گئے، سونے کے سکے پیش کیے. حضور اس کو یوں کرتے تھے اور کیا فرمایا پتہ ہے؟ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے جنت ہی میں داخل ہوگا. کچھ بھی کرے عثمان، کچھ بھی کرے جنت میں جائے. کس بنیاد پہ؟ کس بنیاد پہ؟ ایسا دیا اللہ کی راہ، اللہ کی راہ میں دیا. حضور کو نہیں دیا، اللہ کی راہ میں دیا. حضور کے پاس لے کر کے آئے، حضور نے کہا میں نہیں لیتا، کیونکہ قرآن کہہ چکا. کیا کہا؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں تم سے پیسے نہیں لیتا تمہارے، کیا چاہتا ہوں؟ بس میری اہل بیت سے محبت کیا. اپنے لیے قبول نہیں کیا، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے قبول نہیں کیا، دین کے لیے قبول کیا. اور اس پہ کیا کہا؟ آج کے بعد عثمان کچھ نہ کرے. کچھ نہ کرے بھی نہیں فرمایا، کیا کہا؟ کچھ بھی کرے. آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے میں کیا آتا ہے کسی میں ہمت جو اس طریقے جنت بیچے؟ اور پھر یہاں کہتا ہوں بیچی وہ چیز جاتی ہے جس کا انسان مالک ہوتا ہے. بیچی وہ چیز جاتی ہے. یہ مائک اگر میں کہہ دوں کہ کون خریدے گا تو مائک والا بھیا کہے گا بس کیجیے، آپ کی شرافت پہ بہت اعتماد ہو گیا، ہمارے بھروسے کی لاج رکھیے. یہ آپ کو بولنے کے لیے دیا ہے، بیچنے کے لیے نہیں دیا، استعمال کے لیے دیا ہے، مالک نہیں بنایا. جب تک مالک نہیں ہو بیچ نہیں سکتے. نبی نے کسی کو بھیک میں دے کے بتایا اللہ نے مجھے ہبا کر کے مالک بنایا ہے، اور عثمان کو بیچ کر بھی بتا دیا کہ میں ایسا مالک ہوں کہ بھیک میں چاہوں تو بھیک میں عطا کر دوں اور بیچ
عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ تجارت کی بات ہو، امام اعظم تاجر تھے اور بچپنے سے تجارت کرتے، چھوٹی سی عمر سے تجارت، کپڑے کی تجارت، کپڑے کی تجارت میں بڑی برکت ہے۔ کچھ ہر تجارت میں برکت ہے، لیکن کپڑا ہے، اناج ہے، دودھ ہے، یہ ایسے کچھ خاص کاروبار ہے جس میں خاص برکت ہے۔ بکریاں ہیں، بکریوں میں تو بہت برکت ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے آخری دور میں یہی فرمایا کہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے بہترین مال بکریوں کا ریوڑ لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے اور وہ اپنا ایمان بچائیں گے۔ بہت برکتیں، کچھ ہر تجارت میں برکت ہے، ایمانداری سے کرو، لیکن کچھ خاص ہے۔ آپ کی تجارت کپڑے کی تھی، غوث پاک کی تجارت بھی کپڑے کی تھی، وہ بھی کپڑے کی، اور بھی بہت ساری چیز تھی لیکن خاص کپڑا تھا۔ ایک عورت آئی، دھیان دینا، تجارت ولی بناتی ہے، صرف مسلح پہ بیٹھنے ہی ولایت کا ذریعہ نہیں ہے، تجارت بھی ولی بناتی ہے آدمی کو، بس شرط حلال ہو، ایمانداری کے ساتھ ہو، دیانتداری کے ساتھ۔ میرے ممبر کے لوگ ناراض نہ ہو، کچھ بات اگر نہ سمجھ میں آئے یا سر کے اوپر سے جائے تو مجھ سے پوچھ لیں، ایشو نہیں بنانا، ہاں، اس لیے کہ میں جواب دے ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں تو اچھی بات ہے، غلط کہہ رہا ہوں تو میں اس پہ توبہ کر سکتا ہوں، میں توبہ کرنے پیچھے ہٹنے والا آدمی نہیں ہوں، ہاں، اس لیے کہ توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب، ان اللہ یحب التوابین، میں کوئی پیچھے ہٹوں گا نہیں انشاءاللہ، لیکن بات ہے۔ امام اعظم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، کپڑا دیکھا، اس کو پسند آیا، پورا طاقہ اس کو پسند آیا، تھان کہتے ہیں نا آپ کے یہاں، پورا تھان اس کو پسند ہے۔ حضرت یہ آپ کو جتنے میں پڑا ہے نا مجھے اتنے میں ہی دو۔ کیا کہا؟ توجہ، جتنے میں پڑا ہے مجھے اتنے میں دو۔ امام اعظم نے کہا 4 درہم میں پڑا ہے، لے جاؤ۔ سچائی دیکھو، 4 میں پڑا ہے، لے جاؤ۔ اس نے کہا حضرت نہیں دینا ہے تو نہ دینا، لیکن مذاق مت کرو، میرے ساتھ مذاق نہیں کرو، یہ اتنا بڑا تھان 4 درہم میں آئے گا؟ فرمایا مائی تو نے جب کہہ دیا کہ جتنے میں پڑا اتنے میں دو، تو پھر ایمانداری اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ جتنے میں پڑا اتنے میں دیں گے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ میں نے یہ اور اس کے ساتھ 2 کپڑے کے تھان ایک ساتھ خریدے تھے، تو جو میں نے پہلا جو خریدا تھا، سمجھ لو، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، رقم ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، مثال کے طور میں نے 60 درہم میں خریدا تھا دونوں، میں نے دونوں کتنے میں خریدا تھا؟ مثال 60 ٹھیک، تو میں اس کو ایک کو اب 60 میں خریدا تو ایک کتنے میں پڑا؟ پہلے کتنے میں پڑا؟ یار آپ لوگ تاجر ہو نا، آپ لوگ نہیں کہو گے تو میں کہوں گا، کتنے میں پڑا؟ 30 میں، اور آپ لوگ تو زیادہ ہی تاجر ہیں، ہاں حساب آپ کا اچھا ہوگا، ہم لوگ تو گننا ہی نہیں جانتے، کبھی کبھار تصویر پڑھتے ہو بھی انگلیوں پہ پڑھتے، اتنا کم پڑھتے ہیں، اس لیے زیادہ گنتی نہیں آتی۔ کتنے میں پڑا؟ اگر 2 تھان 60 میں لیا تو ایک کتنے میں پڑا؟ لیکن اس کے ساتھ جو اس کا بھائی تھا طاقہ، وہ 54 میں بکا، کتنے؟ 56 میں بکا، کتنے میں بکا؟ تب یہ کتنے میں پڑا؟ کتنے میں؟ مطلب آپ نے یہ کہا نا کہ جتنے میں پڑا اتنے میں دینا، تو وہ جو 30 میں پڑا تھا پہلے، چونکہ میں اس کو منافع کے ساتھ بیچ چکا ہوں 56 میں، اب اس کی قیمت میرے نزدیک صرف 4 ہے، اس لیے 4 میں لے کر کے جاؤ۔ یہ انداز تجارت تھا، اس لیے برکت تھی۔ آج جھوٹ بول کے قسم کھا کر چپل بیچتے وقت قسم کھاتے ہو، 100 روپے کی چپل بیچتے وقت جھوٹی قسم اللہ کی، سبزی بیچتے وقت قسم کھاتے ہو جھوٹی اللہ کی، اور اللہ نے فرمایا جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس پہ بھی لعنت کروں گا اور اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کروں گا۔ تباہ ہو رہے ہو، برباد ہو رہے ہو۔ اب بات سمیٹ لوں، 2 باتیں صرف، بات سمیٹ۔ اگر حرام سے کماؤ گے نا، 58-29 سے کار رکھی ہوئی راستے میں، اس کو کہیں I-20 ہے جس کی وہ سائڈ میں لگا لے، درود شریف پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق، کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے، ادھر دیکھے، اس طرف۔ وہ بیچارہ اٹھنے میں بھی شرم محسوس کرے گا کہ میرے نام کا اعلان ہو گیا، لیکن توجہ اس طرف رکھے۔ 2 باتیں صرف، زیادہ نہیں، 2۔ اگر حلال سے کماؤ گے اتنا ہی ملے گا، زیادہ نہیں ملے گا، اور حرام سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا، زیادہ نہیں۔ بس
اتنا دل پہ لکھ لینا، جتنا تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ ایک چیز ہے دو راستے ہیں، ایک چیز ہے دو راستے ہیں۔ اللہ نے کہا ادھر سے جا یا ادھر سے جا، ملنا وہی ہے، لیکن حلال سے جائے گا ملے گا اتنا ہی، میں بھی راضی ہو جاؤں گا، برکت بھی دوں گا، نبیوں کے ساتھ جنت میں داخل بھی کروں گا۔ حرام سے جائے گا تو بھی اتنا ہی ملے گا، لیکن میں ناراض ہو جاؤں گا، ملنا اتنا، اس سے زیادہ نہیں، ٹائم بھی اتنا ہی لگے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں لاک ڈاؤن میں تنگ دست ہونے والوں، مت کھیلو رمی، مت کھیلو جوا، مت کھیلو گیم، اور آپ یہ مت سوچو کہ میں گھر بیٹھ کے کما لوں گا۔ اگر حرام سے کماؤ گے تباہ ہو جاؤ گے، تو دعا بھی قبول نہ ہوگی، نسلیں برباد ہوگی، نسلیں خراب ہوگی، اولاد تباہ ہوگی۔ مت کھیلو لاٹریاں، کسی کا لے کے مت ڈباؤ، کسی کا قرضہ لے کے مت کھا جاؤ، حلال پہ توجہ کرو، حلال پہ۔ اللہ نے اتنا ہی دینا ہے، نیت درست کر لو آج میں نے حلال سے، میں حلال ہی سے فاقہ کر لوں گا، لیکن حرام کی طرف اب نہیں جاؤں گا۔ کچھ دن آئے گی آزمائش، کچھ دن آئے گی، لیکن پھر دیکھنا کیسے دے گا، اس کو دینا آتا ہے، اس کے دینے کے انداز آتے ہیں۔ میں نے آج جمعہ کی نماز میں کہا اس لیے کہ دولت وہ بچا کے رکھتا ہے جس کی اولاد ہوتی ہے، کہ اولاد ہے تو میں اولاد کے لیے بچا کے رکھوں۔ اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، میری کوئی اولاد ہی نہیں ہے، بندو میرا خزانہ تو تمہارے لیے ہے، تمہیں نہیں دوں گا تو کس کو دوں گا، تمہیں نہیں دوں گا تو کس کو دوں گا۔ ارے موسیٰ کی امت کو اتنا دیا، تم تو محبوب کے ہو، تھوڑا صبر تو کر لو، تھوڑی دیانت اختیار کر لو، تمہیں دوں گا۔ اس لیے کہ محبوب والوں کو جتنا دینا ہے اتنا کسی کو نہیں دوں گا، اور پھر تمہارے محبوب اور نبی کو تو میں نے دینے والا بنا کر بھیجا، وہ بھی کیسا، واہ کیا جی جو کرم ہے شیخ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، نا لے سکو تو لے لو۔ میں نے کئی بار یہ بیان کیا، لیکن آج عنوان آ گیا، یاد آ گیا تو بیان کرتا ہوں۔ بہت بیان کیا لیکن آج آ گئی بات تو بیان، وہ جس کو دے دیتے ہیں دینے والا بنا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حاتم طائی کی اولاد میں سے ایک شخص ملا میرے امام جعفر صادق کو، اور کہنے لگا میرا دادا تو اتنا سخی تھا، اتنا سخی تھا۔ لوگ باپ داداؤں کی بات بہت کرتے ہیں، اتنا سخی تھا، اتنا سخی، اتنا تھا، ذرا بتا ابھی کس سے کہہ رہا ہے؟ امام اعظم سے۔ اور امام اعظم کون؟ پھر میرا دل نہیں رہتا، کون امام اعظم؟ امام جعفر صادق کی شان سمجھنے تو پہلے امام اعظم، 100 مرتبہ جس نے اللہ کا دیدار کیا وہ امام اعظم، خواب میں 100 بار جس نے، وہ امام اعظم، جو ہر رمضان شریف میں 61 بار قرآن شریف ختم کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں، وہ امام اعظم۔ ان سے بڑھ کر ان کے دور میں علم والا کوئی نہیں تھا، وہ امام اعظم۔ ایک بار جیرانہ کے مقام پہ گئے تو ایک رات میں رسول اللہ سے 70 مرتبہ ملاقات کی، وہ امام اعظم۔ داتا علی حجوری جس کے مقلد وہ امام اعظم، غریب نواز جس کے مقلد وہ امام اعظم، نظام الدین جس کے مقلد وہ امام اعظم، داؤد طائی جس کے مقلد وہ امام اعظم، یہ سب امام اعظم والے ہیں۔ امام اعظم کتنے عظیم ہوں گے، لیکن وہ امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں وہ امام جعفر صادق ہے۔ جب جوتی سیدھی کرنے والا اتنا بڑا ہے تو وہ جوتیوں والا کتنا بڑا ہوگا، جسے امام وہاں آ کر کے حاتم طائی کی اولاد میں سے ایک شخص کہتا میرا دادا بہت سخی تھا، کتنا تھا بتا؟ کہ اس نے 10 دروازے بنائے تھے، ایک سے سائل آتا تو بھی دیتا، پھر دوسرے سے اسی وقت آتا تو بھی دیتا، تیسرے سے آتا تو بھی دیتا، حتیٰ کہ ایک ٹائم میں 10 دروازوں سے آتا تو بھی میرا دادا حاتم طائی دیتا تھا۔ دیکھو کتنا سخی تھا۔ مسکرا کے کہتے یہ کوئی سخاوت ہوئی؟ ہم لوگ تو ایسی اونچی بات کے عادی ہے نا، یہ کوئی سخاوت ہوئی؟ کوئی دوسرا دیکھو 10 دروازوں سے دیا، لیکن میرے امام کیا کہتے یہ کوئی سخاوت ہوئی؟ کہ پھر سخاوت کیا ہے؟ کہ یہ بخل ہے، کہ ایک مرتبہ میں اتنا نہ دیا کہ دوسری بار مانگنا پڑا، دوسری بار میں بھی جولی نہ بھری تو تیسری بار پھر مانگنا پڑا۔ اب ذرا سن میرے دادا کا ذکر، میرا دادا کتنا سخی تھا کہ ایک مرتبہ دے دیا تو دوبارہ مانگنا نہ پڑا بلکہ دینے والا بنا دیا، جس کو دیا
دینے والے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ایسا سخی نبی، ایسا جواد و کریم نبی، میرے امام کہتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل کیوں پریشان ہو۔ ایسا کریم اللہ نے دیا کہ جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور ہاتھ بھی کیسے کھلے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہے نبی کی سخاوت ایسی تھی جیسے بہتا ہوا دریا ہوتا ہے، جیسے دریا کبھی نہیں رکتا ویسے نبی کی سخاوت تھی، کبھی نہیں رکتے تھے، بلکہ کوئی آنے والا آگے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے پاس آج بکریاں بہت زیادہ ہیں، ذرا کچھ بکریاں مجھے بھی دو، تو میں پورا جنگل بھرا ہوا ہے نا بکریوں سے، جا لے کر کے چلا جا۔ وہ دیاتی اعلان کرتا رہا لوگوں جاؤ مسلمان ہو جاؤ، جو ان کا ہو جاتا ہے محمد اس کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ اتنا دیا اور آج بھی دے رہے ہیں۔ میرے امام کہتے خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں دوں۔ عرض کر رہا تھا حلال کی طرف آؤ اللہ دے گا، اور حرام کی طرف مت جاؤ، اتنا ہی ملے گا جتنا قسمت میں، کیونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ نہیں۔ اگر آپ سوچتے ہو کہ اس سے زیادہ ملے گا تو آپ تقدیر کا انکار کر دو، اور جو تقدیر کا انکار کرے فرمایا وہ فرعون ہے، فرعون۔ آقا فرماتے جب میری امت تقدیر کا انکار کرنے لگے گی تو اللہ ان پہ عذاب نازل کرے گا، عذاب آئے گا ان پہ۔ دیکھ لو کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی بیماریاں آ رہی ہیں، کبھی سیلاب آ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تقدیر کا انکار ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو تقدیر پہ یقین کرو، اتنا ہی ملے گا۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی حکایت یقین پختہ ہو جائے کیسے اتنا ہی ملے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ذوالنون مصری ایک سفر میں ہیں، نماز کا وقت ہوا، مسجد جانے لگے، مسجد جا رہے تھے تو دیکھا ایک نمازی نکل کے آ رہا ہے۔ آخری میں نکلنے والا نمازی کتنا نیک ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں نا، آخری میں۔ لیکن کچھ آخری میں نکلنے والے کبھی ہمیشہ نہیں، چٹنگ باز بھی ہوتے ہیں۔ نکلا، آپ نے دیکھا بڑا بھولا بالا سیدھا سا لگا، بیٹا میں اور میرا مرید ہم لوگ مسافر ہیں، جماعت ختم ہو گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جماعت سے پڑھ لیں، اس لیے ہمارا سامان تم سنبھالو۔ اس نے کہا بہت اچھا، وہ رک گیا۔ نماز پڑھ کے نکلے تو وہ غائب تھا، اور وہی نہیں غائب تھا، گھوڑے کے اوپر جو زین رکھی تھی وہ بھی غائب تھی، گھوڑے کی زین ہوتی وہ بھی غائب تھی۔ آپ نے انا للہ پڑھی۔ دیکھو اللہ والوں کی فکر بڑی عظیم تھی، کوئی چیز چوری ہو جاتی تھی وہ ٹینشن نہیں لیتے تھے، گم ہو جاتا تھا دیا تو الحمدللہ، لیا تو الحمدللہ، اپنا ہے کیا، ہم بھی اپنے نہیں ہیں، دیا تو الحمدللہ، لیا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ ہاں اچھا جو چوری ہو جاتا ہے اگر صبر کر لو تو پھر اس پہ بہت ملتا ہے، ہاں بہت ملتا ہے۔ بہرحال تو آپ نے انا للہ پڑھی۔ ایک بات اور بتا دو، مسجد میں کوئی چیز چوری ہو تو ڈھونڈنا نہیں، حضور ناراض ہوتے تھے، اس لیے جس کے گھر میں کوئی چیز چوری جائے آپ ڈھونڈو گے تو وہ گھر والا شرمندہ ہوتا ہے نا، میرے گھر میں چوری ہو گئی، میرے گھر میں چوری ہو گئی، تو اللہ کے گھر کو بدنام نہیں کرنا۔ اللہ کے لیے نہیں کہتا یہ بات، لیکن اللہ کے گھر کو بدنام نہیں، وہ بھی چوری ہو گئی، مت ڈھونڈو، نکل جاؤ، اس سے بہتر ملے گا۔ غریب نواز کیا جاؤ، کچھ گم ہو گیا کسی سے نہیں کہنا، چپ چاپ نکل جاؤ۔ ہاں ان کی چوکھٹ کو بدنام نہیں کرنا، حرم میں کچھ گم ہو جاؤ نکل جاؤ، ان کی چوکھٹ کو بدنام نہیں کرنا، ان کے آستانوں کو بدنام نہیں کرنا، پھر دیکھنا کیسے کرم ہوتا ہے۔ ہاں خاموشی سے ڈھونڈ سکتے ہو تو اتنا اختیار ہے، لیکن شور نہیں کرو، چرچا نہیں کرو، بدنام مت کرو۔ بہرحال تو ہوا کیا، آپ نے انا للہ پڑھی، مرید تربیت یافتہ تھا، بہت تربیت یافتہ، کہا بیٹا جاؤ بازار سے دوسری زین خرید لاؤ۔ وہ مرید گیا تو دیکھا بازار میں وہی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، نمازی صاحب جو آخری میں بڑے وظائف کر کے نکلے تھے۔ یہی تو بڑا المیہ ہے، نماز پڑھو سب معاف، ارے نماز بھی تو ہو، کبھی نماز بھی ہو۔ عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب میرے سجود بھی حجاب، نماز بھی تو کبھی ہو جائے، اللہ کرے کبھی نماز ہو جائے، ہاں کبھی نماز بھی ہو جائے۔ نمازی تو بند ہے لیکن کبھی نماز بھی، اللہ سے دعا کرو کبھی ایسی نماز کی توفیق دے کہ وہ نماز ہو جائے۔ ہاں ایک ہی سجدہ کافی ہے جنت میں لے جانے کے لیے، لیکن کبھی ہو جائے،
کبھی ہو جائے وہ نماز ہو جائے، اس نماز کی تلاش میں ہو۔ لوگ کہتے ہیں جب ایک ہی سجدے پہ جنت ملتی ہے اتنے کیوں کرتے ہو؟ کہ اس لیے اتنے کروائے جاتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جائے، اس کو پانے کے لیے کوئی ایسا ہو جائے، اسی لیے کثرت سے کرتے ہیں کہ ایک بار ہو جائے، یہ بات ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، مرید کو بھیجا، وہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے جھگڑا نہیں کیا، اس لیے کہ اپنی ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے، شریفوں کا کام نہیں۔ اللہ والے اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑا کرتے تھے۔ دیکھا وہ چور، وہی زین چور ہے، بیٹھا ہوا ہے، لیکن شرافت سے جا کے کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا 2 درہم میں۔ نکال کے 2 درہم دیے، زین اٹھا کر کے لائی۔ حضرت ذوالنورسین دیکھا تو مسکرائے کہ اللہ تیری شان، اللہ تیری شان۔ حضرت کیا ہوا؟ کہ یہ اپنی زین ہے۔ کہا ہاں۔ کہاں ملی؟ کا بازار میں۔ کہ وہی تو چور تھا، وہ جو جس کو آپ نمازی سمجھ رہے تھے، وہی چور تھا، وہی بیچتے بیٹھا تھا۔ کہا پھر کیا کیا؟ حضور کچھ نہیں کہا، میں نے دے دیا، لے لیا۔ کتنے میں؟ 2 درہم میں۔ کتنے میں؟ اللہ تیری شان۔ کیا ہوا بیٹا؟ جب میں نے اس کے بھولے بالے پن کو دیکھا تھا کہ یہ میرا سامان سنبھالے گا، تو میں نے دل میں نیت کی تھی، اللہ میں اس سے مفت میں کام نہیں لوں گا، جب نماز پڑھ کے نکلوں گا تو اس کو انعام میں 2 درہم دوں گا۔ کتنا دوں گا؟ 2 درہم دوں گا۔ تو اللہ نے اس کی قسمت میں 2 درہم لکھا تھا، لیکن وہ بدبخت تھا، اس نے نیت حرام کی تھی، ملا حرام سے۔ اگر حلال کی نیت کرتا تو 2 ہی ملتے، مگر حلال کے ذریعے سے ملتے۔ اس لیے حلال کی نیت کرو، جتنا لکھا اتنا ہی ملے گا۔ انتظار کرو، وقت سے پہلے مت، کوشش کرو، کاوش کرو صالح طور پہ۔ اور اب آخری جو دوسری بات تھی وہ یہ، حلال کھاؤ گے، کھلاؤ گے، نسل اچھی ہوگی، نسل اچھی۔ نسل خراب ہوگی اگر آپ نے حرام کو حرام سے پالا نا، باغی ہوں گے، غدار ہوں گے، دین کے غدار، مذہب کے غدار، مسلک کے غدار، چور اچکے، دل کو دکھانے والے۔ مر جاؤ گے تو قبر میں بھی دکھ دیں گے اگر حرام کھلایا ہے۔ ہاں، آپ کسی بھی اچھے اسکول میں پڑھا لو، میڈیم انگلش کتنی بھی بڑی سے بڑی میں ڈال دو، کتنے بھی بڑے مدرسے میں ڈال دو، یاد رکھنا مدرسے اور اسکول اسی کو سنوارتے ہیں۔ اگر کوئی بدبودار گارے سے عمارت بنائے، بدبودار گارے سے عمارت بنائے تو عمارت میں بدبو یعنی کیونکہ گارا بدبودار ہے، تو خمیر جیسا ہوگا نا، وہی اثر دکھائے گا۔ حلال کھلاؤ۔ اس سلسلے میں دیکھو حلال کی کتنی پابندی، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے حلال کی برکت سے۔ جب مخدوم سمنہ اپنی ماں کے شکم میں آئے نا، ماں کے پیٹ میں، بادشاہ تھے ان کے والد حضرت شیخ ابراہیم نور بخشی، حضرت شیخ سیدی ابراہیم نور بخشی، جب ماں کے شکم میں مخدوم صاحب آئے تو اپنی بہن کو کہا خبردار پہرا دینا کہ میری بیوی کے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے، کیونکہ حرام جائے گا تو اولاد پھر بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ دیکھو یہ احتیاط، یہ حالانکہ وہاں حرام تھا نہیں، لیکن احتیاط کتنی ہے، یاد رکھنا، حلال کی طرف توجہ کرو۔ تو ہوا یہ تھا کہ قرون اولیٰ کے بالکل لگ کر ایک دور گزرا ہے، تابعین کا دور۔ اس دور میں ایک بزرگ تھے، عالم، محدث، مفتی، بڑے بزرگ، ان کا نام تھا قاضی نوح۔ بادشاہ نے ان کو چیف جسٹس بنایا تھا، جج بنایا تھا۔ پہلے جو قاضی ہوتے تھے وہی فیصلے کرتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی اور وہ بادشاہ کے یہاں قاضی تھے، تو بادشاہ ان کو تنخواہ دیتا تھا، تو لکھپتی کروڑ پتی تھے اپنے دور کے قاضی نور رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ایک بیٹی تھی، بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے تھے، کوئی اچھا رشتہ ملے، اسی میں بات مکمل کرو، کوئی اچھا رشتہ ملے، اچھا رشتہ ہم بھی ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے یہ بات بھی لوگوں کو کئی بار کہی، لوگ بھول جاتے ہیں۔ اچھا رشتہ مطلب کیا؟ بلڈنگ ہو، داماد اسمارٹ ہو، بنگلہ ہو، کاروبار بڑا ہو، کروڑ پتی ہو، دولت ہونا چاہیے۔ ہر آدمی سوچتا ہے میری بیٹی اچھے گھر میں جائے۔ دولت مند ڈھونڈو، بلڈنگ بنگلہ سب ڈھونڈو، لیکن 2 چیز کا خیال کرنا بیٹی دیتے وقت، 2 چیز کا، ایک تو سنی سے العقیدہ و نبی کا وفادار ہو، یہ دیکھنا، اور دوسرا حلال کماتا ہے کہ نہیں یہ دیکھنا۔ اگر آپ نے بیٹی حرام کاروبار والے کے یہاں دے دی تو میری نظر میں یہ لگتا ہے کہ مکے کے کافر جو بیٹی کو دفن کرتے تھے نا، شاید آپ نے کہیں اس سے کوئی بڑا کام نہ کر دیا ہو۔ کیوں؟ اس اعتبار سے کہ اس نے بیٹی کو زمین میں دفن کیا، اور تم نے حرام کاروبار کرنے والے کو بیٹی دے کر اپنی بیٹی کو جہنم میں دفن کیا، کیونکہ وہ حرام کھائے گی زندگی بھر، تو جانا کہاں اس نے۔ بیٹیوں پہ ظلم مت کرو، بیٹیوں کو مظلوم مت بناؤ، حلال دیکھو، چوپڑا مت دیکھو۔
اس لیے کہ جھوپڑا کبھی بلڈنگ میں بدل جاتا ہے، بلڈنگ کبھی جھوپڑے میں بدل جاتی ہے، لکھپتی کبھی فقیر ہو جاتا ہے، فقیر کبھی امیر ہو جاتا ہے، بادشاہ کبھی بھیک مانگتا ہے، بھیک مانگنے والا کبھی بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حلال دیکھو، اللہ کی رضا دیکھو۔ بیٹیوں، جیسے میرے نبی نے داماد ڈھونڈا، نبی نے داماد، ایسا داماد ڈھونڈ لو، ایسا داماد کیسا؟ سیرت بے مثال، صورت بے مثال، ولی ایسا کہ خاتم الولایت، عالم ایسا کہ باب مدینۃ العلم، اور حسین ایسا کہ وہ سارے سیدوں کی اصل ہے۔ جب نسل اتنی خوبصورت ہے تو اصل کتنی خوبصورت ہے، جس کے چہرے کے بارے میں کہا گیا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، لیکن دولت کا حال کیا تھا؟ دولت کا حال کیا تھا؟ خود کے پاس گھر بھی نہیں تھا، اور صرف 3 چیزیں تھیں ان کی ملکیت میں۔ شادی ہونے تک مولا علی کی ملکیت میں کتنی چیزیں تھیں؟ ایک گھوڑا، ایک تلوار، اور ایک زرہ، وہ بھی رسول اللہ کی بیوی۔ 3 چیزیں، خود کا مکان نہیں، گھوڑا، تلوار، زرہ، اور بیٹی سب سے چہیتی۔ نبی دولت نہیں دیکھ رہے، دولت نہیں دیکھ رہے، نبی کردار، دینداری، کیریکٹر، دینداری کتنی؟ فرمایا علی کل ایمان ہے، علی سر سے لے کے پیر تک ایمان کا نام، مکمل ایمان کا نام علی ہے۔ سوچو تو صحیح، ارے جس کی محبت ایمان کی پہچان ہو، لمبی نہیں کرتا اس لیے کہ میں نے بات کچھ اور کرنی ہے، لیکن بات آئی تو نبی پاک نے کیسا داماد ڈھونڈا، اور وہ خود آئے گا۔ لیکن ایک بات اور عرض کروں، خود سے نہیں آئے، کسی کے مشورے پر آئے۔ کسی کے مشورے، کس نے مشورہ دیا؟ 2 ہستیاں، 2 ہستیوں نے مشورہ دیا۔ پہلی کا نام وہ پہلے نمبر کا صحابی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابوبکر صدیق۔ آج کچھ مینکیوں کو زکام ہوا ہے کہ وہ پہلے نمبر پہ کیسے؟ میں نے کہا تیرے باپ کا پہلا نمبر ہے پھر؟ آپ کہتے ہیں غصے میں کیوں آتے؟ میں نے کہا غصے کی تو بات ہی ہے، میں ایسی بات نہیں کرتا، لیکن آپ نمبر دو گے، آپ نمبر دو گے صحابہ کو؟ او 2 نمبر ہی، تو کون ہے نمبر دینے والا؟ تو کون ہے؟ جب رسول اللہ نے جس کو پہلے نمبر پہ اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے آگے کر دیا تو پیچھے کرنے والا کون ہوتا ہے؟ حضور محدث اعظم کے چھوٹوی کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سیاہ۔ 2 نمبری بند مت کرو، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہمیں آج 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں کوئی نیا عقیدہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں کیا کہ نیا عقیدہ؟ جب تو ہندوستان کا قانون بنانے کی اوقات نہیں رکھتا تو دین کا قانون بنانے کی حیثیت کیا رکھتا ہے؟ کوئی نیا عقیدہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عقیدے پہ غوث پاک تھے وہی عقیدہ ہمارا ہوگا، جس عقیدے پہ غریب نواز تھے وہی عقیدہ ہمارا ہوگا، جس عقیدے میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تھے وہی عقیدہ ہمارا ہوگا، جس عقیدے میں محبوب الہی اور صابر کلیہ تھے وہی عقیدہ ہمارا ہوگا۔ اور اسی عقیدے کی ترجمانی 14ویں صدی میں امام اہل سنت نے کی ہے۔ تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے۔ نیا عقیدہ نہ لاؤ، نئے عقیدہ نہ لاؤ، وہی عقیدہ جو کہ ہمیں غوث پاک سے زیادہ نہیں سمجھتا، ہمیں غریب نواز سے زیادہ نہیں سمجھتا، ہمیں مخدوم سمنت بھائی جن کا وضو اتنا درست نہیں ہو وہ عقیدہ بنائیں گے اہل سنت کا؟ جن کو غسل کرنے کی سنتیں نہیں یاد ہے وہ عقیدہ؟ جو بیچارے جیم اور زا میں فرق نہیں کر سکتے مخرج کے حوالے سے وہ عقیدہ بنائیں گے اہل سنت کا؟ نہیں، عقیدہ وہی ہوگا جو مدینہ منورہ سے آیا ہے۔ ہاں، اس کا خیال کرنا۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کوئی آئے اس کو چیک کرو بزرگوں پہ، عقیدے پہ، بزرگوں کے عقیدے پہ ہوگا سب خدمت کرو، بزرگوں سے ہٹا ہوگا کوئی ہو پھر کہنا ہمارا تجھ سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ تیرا ہمارے بزرگوں سے تعلق نہ رہا۔ پھر کتنے ہی بڑے بڑے نام لے، کیوں؟
تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ مشورہ کس نے دیا؟ صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے۔ اس وقت مولا علی اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے۔ اے علی، حضرت صدیق، میں بھی گیا تھا سب سے چہیتی بیٹی کا رشتہ لے کر، لیکن مجھ سے کہا کہ اللہ کے حکم کا انتظار ہے، میں سمجھ گیا۔ فاروق اعظم نے کہا میں بھی گیا تھا، مجھ سے بھی کہا اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کیونکہ جب ہمیں روک دیا، اور عثمان کو تو 2 پہلے ہی دی جا چکی، تم جاؤ، تم جاؤ، شاید یہ شان، یہ مقدر تمہارے لیے ہے، یہ نعمت تمہارے تقدیر میں ہے۔ مولائے کائنات اونٹوں کو پانی پلاتے ہوئے گئے اور جا کے حضور کے دربار میں بیٹھ گئے۔ دیکھو کیسے رشتہ طے ہو رہا ہے۔ بیٹھ گئے، حضور نے کہا کیوں آئے ہو؟ حضور آیا ہوں بڑا کام لے کے، مگر ہمت نہیں ہو رہی کہنے کی، اس لیے کہ جب دونوں یاروں کو روک دیا ہمت نہیں ہوئی۔ بولو علی کیا بات ہے؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے علی مرتضیٰ اتنے گھبرائے یہ بات کہنے میں کہ آپ کے پورے اعضاء تن گئے۔ جو خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، یہاں بات کرنے کا انداز دیکھو، لوگ نبی کو اپنے برابر کہنے لگے، یہاں بات کرنے کا علی یا مرتضیٰ کا انداز، اتنے پورے اعضاء تن گئے۔ حضور حیا کی کہنے میں بولو علی، تو عرض کیا کہ فاطمۃ الزہرا، بات پوری کی، بات پوری کی۔ حضور نے فرمایا ہاں تمہارے آنے سے پہلے جبریل آئے تھے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، آسمانوں پر اللہ نے علی و فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے۔ دراصل میں تو وہی عنوان پہ بات مکمل کر لینا چاہتا تھا، لیکن مجھے جو دولہا افسر میاں انہوں نے کہا کہ آپ ماں فاطمہ کا ذکر کریں، میں نے کہا ابھی یہ تو میرا مقدر ہے، اس لیے کہ ہمیں تو بہانا چاہیے نا، اس لیے کہ ہمیں جو خیرات ملی ہے وہ صدقہ فاطمہ الزہرا، جو مانگتے ان کے وسیلے سے، جب ان کے بیٹوں کا صدقہ ملتا ہے تو وہ ماں کیا شان والی ماں۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، مانگنے والا مانگنے آیا تو بیٹوں کو کبھی گروی رکھ کر بھی عطا کیا ہے، جس کی سخاوت ایسی ہے۔ کائنات نے ایسی سخی خاتون کہاں دیکھی؟ کائنات نے ایسی سخی آج بھی دے رہی ہے، ان کی خیرات بٹ رہی ہے، ان کے بیٹوں کی چوکھٹ۔ میں جب کبھی غریب نواز کے یہاں جاتا ہوں تو کبھی تھوڑی دیر بیٹھ کے سنتا ہوں، بات کے بیٹے اتنے سخی ہیں، ان کی ماں کیسی سخی ہوگی۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، زوجہ علی فاطمہ، بھیک مجھ کو بے طلب دیا، بھیک مجھ کو بے طلب دیا، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ یہ امین خانہ زاد سگ، اس بہر پہ میرا بھی ایک کلام ہے، میں حالت میں کوئی شاعر نہیں ہوں، لیکن جب کبھی محبت جوش پر ہوتی ہے تو کچھ قلم چل جاتا ہے، میرا یہ بھی ایک کلام، بلکہ میں نے یہ بھی کہا ہے، کیوں کھڑے ہیں سید الرسل، کیوں کھڑے ہیں، عکاسی کی ہے، کوئی تصور میں لائیے، حضور کیوں کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں سید الرسل، کیوں کھڑے ہیں سید الرسل، دیکھو آ رہی ہے فاطمہ، کیوں کھڑے ہیں سید الرسل، وہ آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے، کیوں کھڑے ہیں سید الرسل، دیکھو آ رہی ہے فاطمہ، اور جب چلتی تھی تو کیسا لگتا تھا، عرض کیا ہے کہ عرش آیا جیسے فرش پر، عرش آیا، عرش آیا جیسے فرش پر، دیکھو چل رہی ہے فاطمہ، عرش آیا جیسے فرش پر، دیکھو چل رہی، بھیک مجھ کو بے طلب دیا، تو بڑی سخی ہے۔ یہ امین خانہ زاد سگ، خانہ زاد اس کو کہتے ہیں جو مالک کے گھر میں، غلام کی 2 قسم ہے، ایک غلام خرید کے لائے جاتے ہیں، اور ایک غلام وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ بھی غلام، ان کے دادا، یعنی سب غلام، اور گھر میں مالک کے گھر میں جس کی پیدائش، تو ہم لوگ خرید کے باہر سے لائے گئے نہیں ہیں، غلام تو ہیں، غلام تو ہیں، سب غلام قیمتی ہے، لیکن چونکہ نسبت ہے نا بڑی، غرور نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے، کسی سے ماننے کی دعوت بھی نہیں دیتے، وہ قیامت میں کھلے گا کون کیا ہے، لیکن ہم خرید کے لائے ہوئے نہیں ہیں،
ہم انہی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو جو مالک کے گھر میں پیدا ہو اس کو خانہ زاد غلام کہتے ہیں۔ تو میں نے کیا کہا، یہ امین، یہ خانہ زاد آپ ہی کے گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ امین، اور لیکن گھر میں پیدا ہونے کا غرور نہیں ہے، خانہ زاد سگ، گھر میں پیدا ہو کر بھی وہ آپ کی چوکھٹ کا سگ ہے، کتا ہے، وہ بہت بڑا نہیں ہے۔ یہ امین خانہ زاد سگ کیا مانگ رہا ہے، طالب بقی ہے فاطمہ۔ یہ امین خانہ زاد سگ ایک ہی چیز مانگ رہا ہوں، بقی میں اس لیے سونا چاہتا ہوں قیامت تک کہ بقی کی ساری قبریں آپ کے قدموں میں ہیں، اس لیے طالب بقی ہے فاطمہ، اللہ کرے قبول ہو جائے۔ بڑی سخی ہے، بڑی سخی ہے، بڑی سخی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا علی، جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ آسمانوں پہ اللہ نے علی و فاطمہ کا نکاح کر دیا، آپ زمین پہ کر دیں، دیکھو تو صحیح، نکاح پڑھانے والوں کو تو ذرا دیکھو، نکاح پڑھانے والوں کو تو دیکھو، کسی کا نکاح عرفان باپو پڑھا رہے ہیں، کسی کا نکاح برکاتی صاحب پڑھا رہے ہیں، کسی کا نکاح الوی صاحب پڑھا رہے ہیں، کسی کا نکاح شیخ الاسلام پڑھا رہے ہیں، اور اوپر جائے کسی کا نکاح غوث پاک پڑھا رہے ہیں۔ حیرو، اس کا نکاح غوث پاک نے پڑھایا، اس کا نکاح غریب نواز۔ لوگ فخر کرتے نا، مولانا میرے نکاح میں مفتی اعظم آئے تھے، انہوں نے پڑھایا، میرے نکاح میں محدث اعظم کا بالکل بڑے لوگ ہوں، لیکن کوئی اس نکاح کو بھی تو دیکھیں، کوئی اس نکاح کو بھی۔ اللہ کرے ہونے والے دلہا دلہن کو، ہونے والے دلہا دلہن کو اس نکاح کی برکتیں مل جائیں، ہم سب کی ازدواجی زندگی میں اس نکاح کی برکتیں مل جائے۔ اللہ اکبر۔ جبریل آ کے کہتے یا رسول اللہ، آسمانوں پہ اللہ نے علی و فاطمہ کا نکاح کر دیا، زمین پہ آپ کریں، آسمانوں پہ کرنے والا کون؟ اللہ، زمین پہ کرنے والے کون؟ رسول اللہ۔ نہ وہاں اللہ اوپر وہاں تک کس کی رسائی؟ حضور نے پوچھا جبریل، یہ آسمانوں پہ نکاح ہوا علی و فاطمہ کا، خطبہ کس نے پڑھا؟ نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ کہ یا رسول اللہ آدم علیہ السلام نے پڑھا۔ خطبہ پڑھنے والے آدم، ارے حسنین کریمین کی اماں ابا، حسنین کریمین کی اماں ابا، جس کے خطبہ نکاح کے لیے آدم آتے۔ اچھا، مہر کیا تھا جبریل؟ مہر اس لیے کہ درہم و دینار تو زمین کے لیے، آسمان پہ درہم و دینار نہیں چلتے، وہاں کی کرنسی کچھ اور ہے۔ یہ میں نزہت المجالس سے پڑھ رہا ہوں، آسان ہے، بہت جلدی سے مل جاتی ہے کتاب، اس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں نزہت المجالس میں۔ علامہ عبد الرحمان لکھتے ہیں کہ جبریل مہر کیا تھا؟ کیا مہر تھا؟ آسمانوں پہ ہوا نا، سکے نہیں، سونا چاندی نہیں، وہاں پہ اس کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ، قیامت تک جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں ان کا جنت میں داخل کر دینا، یہ علی و فاطمہ کا مہر مقرر ہوا۔ اتنے جتنے اہل بیت کے محب ہیں، اہل مہر میں جنت کون کون ہے میں نہیں جانتا، کتنے ہیں میں نہیں جانتا، آپ کے دل پہ چھوڑتا ہوں کہ نام اہل بیت آ کر منہ اترتا ہے یا کھشیوں سے کھلتا ہے، اور یاد رکھنا محبت اہل بیت یہ رافضیوں کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ سنیوں کا مقدر ہے۔ اہل بیت سے سچی محبت صرف سنی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے یہ مقدر سنیوں بہت اچھے۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، بے شک اہل بیت سے محبت کرو، بڑا صلہ ہے، لیکن صحابہ کی تعظیم کے ساتھ احترام، کسی بھی صحابی کے خلاف منہ نہیں کھولنا، زبان نہیں کھولنا، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ صحابہ کی گستاخی کریں،
پھر اہل بیت کی سچی محبت آپ کے دل سے نکل نہ جائے، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اور اس کا بہت خیال کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور صرف اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ کچھ لوگ صحابہ کا نام لے کے اہل بیت سے چڑ کرتے ہیں، کچھ اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کو گالیاں دیتے، لیکن ہم سنی ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ بہرحال تو جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے مہر میں انہیں جنت، ہائے ہائے۔ اور پھر ایک فرشتے کو اللہ نے حکم دیا کہ جنت کا ایک درخت ہے جسے شجر طوبہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں کا ہلا اس کو، اس نے ہلایا، پتے گرے اور ہر پتے پر اہل بیت سے محبت کرنے والے کا نام لکھا تھا، وہ سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اہل بیت سے سچی محلہ نصیب کرے، اسی کو کفن میں لے جانے کی توفیق دے احترام صحابہ کے ساتھ، کیونکہ آقا نے فرمایا جو ہے میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا، وہ جنتی مرا، اس کو شہادت کی موت آئی۔ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے جب جنت میں جائیں گے تو ان کو دلہن کی طرح سجا کر لے جایا جائے گا، بڑا انعام ہے۔ تو حضور نے فرمایا علی یہ تو مجھے جبریل کہہ چکے، اب جاؤ تم تیاری کرو، نکاح کی تیاری کرو، کیا ہے تمہارے پاس؟ حضور آپ ہی تو جانتے ہیں، اب سے زیادہ کون جانتا ہے میرے گھر کا حال، بلکہ رہتے بھی کہاں ہے حضور؟ آپ ہی کے گھر میں تو رہنا بھی ہے، میرا تو اپنا خود کا گھر بھی نہیں ہے۔ 3 چیزیں میرے پاس، گھوڑا ہے، تلوار ہے، زرہ ہے۔ تو کہا ایک چیز کے بغیر تمہارا کام چل سکتا ہے، 2 کے بغیر نہیں۔ جنگ کے لیے تو تلوار لازمی ہے، گھوڑا بھی لازمی ہے، 2 رکھ لو، زرہ بیچ دو۔ کیا بیچ دو؟ زرہ کس کو کہتے ہیں؟ لوہے کا لباس جنگ میں پہنتے تھے تاکہ تیر سے بچا جا سکے، تلواروں کے حملے سے بچا جا سکے، وہ زرہ ہے۔ کہا بیچ دو، اس کے بغیر تم کام چلا لو گے، وہ بیچ دو زرہ۔ کہا ٹھیک ہے، اور زرہ بیچ کر مہر کا انتظام کرنا۔ لیکن علی سنو، پہلے میں فاطمہ سے پوچھ لیتا ہوں، یہاں رک کر ایک بات کہوں گا، ضرور کہوں گا۔ اللہ نے نکاح کر دیا، حضور نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا، تعلیم امت کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے فاطمہ سے اجازت تو لے لو۔ جو نبی مختار کل، جس کا نکاح جس کے ساتھ چاہے کر دے، اللہ نے حق دیا، اختیار دیا۔ کسی کے بچے کا نکاح کسی کے ساتھ کر دے، کسی کی بچی کا نکاح کسی، اللہ نے حق دیا ان کو اختیار، کیونکہ غلام کا نکاح اور کنیز کا نکاح آقا کسی کے بھی ساتھ کر سکتا ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، پوری کائنات ان کی غلام ہے، جس سے چاہے نکاح۔ لیکن ہمیں تعلیم دینے کے لیے آج جو طلاق کثرت سے مسلمانوں میں واقع ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم جب لڑکے کا نکاح کرنے جاتے ہیں کسی لڑکی سے، تو لڑکے سے 50 بار پوچھتے تجھے لڑکی پسند ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، اور وہ جو کہتا ہے اسی پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن آج بھی کچھ ظالم گھرانے ایسے ہیں، ظالم گھرانے آج بھی کچھ ایسے ہیں کہ وہ لڑکی سے پوچھنے کو اپنی انسلٹ اور بے عزتی سمجھتے ہیں، اور اگر لڑکی اپنا حق اختیار کرتے ہوئے کہہ دے کہ مجھے اس سے نکاح منظور نہیں ہے، تو باپ مارتا ہے، بھائی گالی دیتا ہے، بھابھی تانا دیتی ہے، بڑی بہن کہتی ہے تو اتنی آوارہ، اتنی بدچلن، تو کیوں منع کرتی؟ یاد رکھو، یہ بدچلن پن نہیں ہے، یہ آوارگی نہیں ہے، یہ حق نبی نے دیا ہے اپنی بیٹی سے پوچھ کر کہ تم کچھ بھی ہو سکتے ہو، نبی کے برابر نہیں۔ ان کی نالین کی گرد و غبار جیسے لڑکے سے پوچھا جاتا ہے ویسے لڑکی سے بھی پوچھا جائے۔ اور تم کب پوچھتے ہو لڑکی سے؟ جب دلہن بنا کر بٹھا دیتے ہو تو پوچھتے ہو کہ نکاح منظور ہے کہ نہیں۔ اب وہ ہاں نہ کہے گی تو مظلوم کب ہاں کہے گی؟ اس وقت تو پوچھا ہی جائے گا، اس وقت تو پوچھا ہی جائے گا۔ پہلے رشتہ طے کرنے سے پہلے پوچھو، اور اس کو پریشر مت ڈالو، اس کو حق دو۔ باپ نے تھوڑی رہنا ہے دولہے کے ساتھ، ماں نے تھوڑی زندگی گزارنا ہے داماد کے ساتھ، دوسری بہنوں نے تھوڑی رہنا اس کے گھر میں، رہنا جس سے اس کا انتخاب ہے، لڑکا اس کو بھی دکھایا جائے گا۔ میں فون پہ گفتگو کرنے کا قائل نہیں ہوں، لوگ میری تقریر پہ کمنٹ کر رہے تھے امین القادری نے کہہ دیا عورتوں کو موبائل نہ دو، میں نے کہا نہ تو میرے نبی نے جو ہے وہ قلم دینے سے منع فرمایا، میں نے دین پیش کیا۔ کوئی ناراض ہوتا رہے، گالیاں دیتا رہے، کہا عورتیں ناراض ہو رہی تقریر ہٹا دو، میں نے کہا تقریر نہیں ہٹے گی، عورتیں کیا ان کا شوہر بھی ناراض ہو جائے۔ ہاں
لیکن اتنی نرمی کر دیتا ہوں البتہ کہ چلیں ٹھیک ہے ضروری سمجھتے ہیں تو پھر اسمارٹ نہ دیں، وہ بغیر کیمرے والا بغیر انٹرنیٹ والا دے دے، زیادہ ضروری سمجھتے ہیں تو اتنا دے، اس سے زیادہ کی بات نہیں۔ اس لیے کہ آج اگر عورتیں بھاگ رہی ہے، شادی شدہ عورتیں افیئر کے معاملات میں مبتلا ہوں، سب سے بڑا ذریعہ موبائل ہے۔ 5 لاکھ کا زیور دینا، اسمارٹ موبائل تو نہ دینا ظلم ہے۔ عزت بچانا چاہتے ہو تو کہ عورتیں ناراض ہونے دو، ہم نے کب کس کی راضی کی فکر کی؟ اس لیے کہ جو جن کے گھر چلاتے ہیں ان کی رضا کی فکر چلتی۔ میرے بچے نبی کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، مجھے کس کی فکر؟ ہم نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کبھی کسی کی پرواہ کی توفیق۔ جس دن کسی کی طرف توجہ ہو جائے پھر اس دن ہم مومن کیسے رہ جائیں گے؟ ہمارا امام تو یہ کہتا ہے لے خبر چل کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ میں تو کسی کے گھر میں جاتا ہوں تو اللہ جانتا ہے میرا رب، میں یہ تصور نہیں کرتا ہوں کہ اس کے گھر مجھے کھچڑی کھانے ملے۔ اگر میں کھچڑی کا تصور کر لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریر کا عوض میں نے مانگ لیا، نبی سے کس منہ سے مانگوں گا؟ ہم یہ نیت لے کر جاتے ہیں، اللہ جانتا ہے نیتوں کو۔ آج تک کوئی بندہ نہیں بتا سکتا کہ کسی قریبی آدمی نے بھی فرمائش کے بارے میں پوچھا ہو کہ کیا کھاؤ گے، میں نے کہا میں کوئی فرمائش نہیں کرتا، کیونکہ میں کھانا کھانے تھوڑی آیا ہوں، دین کی خدمت کرنے آیا ہوں۔ تجھے توفیق ہو تو کھلا، ورنہ نبی کی چوکھٹ سے کھانا آج بھی نہیں۔ یہ میں کوئی اپنی مبالغہ نہیں کہہ رہا، اور وہ جیسا کھلاتے کوئی نہیں کھلاتا۔ نبی کے ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہیں، ورنہ ہماری اوقات کیا ہے؟ اگر حضور کے دین کی خدمت چھوڑ دیں تو اپنا چہرہ بھی اس قابل نہیں کہ کوئی اپنے 2 روپے کی بھیک دے۔ اگر لوگ قطار میں کھڑے ہوئے ہیں یہ صرف نبی کی نالین کا صدقہ ہے، نہ اپنا چہرہ نہ اپنا علم نہ اپنا عمل، اپنے پاس کیا ہے؟ اپنے کو تو 2 جملے بولنا بھی نہیں آتے ہیں، اپنی کیا اوقات ہے؟ اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں نہ کسی کی پرواہ کی ہے، اور تم بھی مت کرو۔ یہ بات جو کہتا ہوں آپ میں جرأت پیدا کرنے کے لیے، چھوڑو سب کی رضا، اللہ کے نبی کی رضا کی کوشش کرو۔ جس کی رضا خدا چاہتا ہو اس کی رضا تم چاہو، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ سود کے دھندے کرنے والوں کے گھر دعوت میں مت جاؤ، ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ان کی رضا چاہو، بائیکاٹ کرو ان کا۔ جن کے حرام کاروبار چلتے نہ جاؤ ان کے یہاں، کیا سوچے گا؟ سوچے گا کچھ بھی، وہ ہماری کور میں تھوڑی آئے گا۔ معلوم ہو جائے تو نہ معلوم ہونے پر کیا کرے، ہمیں غیب کا علم تھوڑی ہے، نام صاحب نہ معلوم ہونے پر ہم بھی چلے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا، آپ کو بھی نہیں معلوم ہے، لیکن اگر معلوم ہے تو نہ جاؤ۔ سگا بھائیوں چھوڑ دو، باپ کرتا ہے چھوڑ دو، سمجھاؤ نہیں مانتا ہے چھوڑ دو، ہم اس کے لیے جہنم تھوڑی بول لے سکتے ہیں، یہ اپنا مذہب ہے، جو دین پہ چلے گا وہ اپنے دین چھوڑ دے، سمجھاؤ نہ مانے چھوڑ دو، ہاں نہ کھاؤ اس کے یہاں۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو مارو پیٹو گالیاں تو نہیں، کہا تیرا کھانا نہیں کھائیں گے باقی سب کر، مل بیٹھ آ جا پیار کر، کوئی بات نہیں، رشتہ داری تو سے کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ جہنم کی آگ پیٹ میں نہیں ڈالیں گے، حلال کو لازم پکڑ۔ میرے آقا نے تو شاید اسی دور کے لیے کہا، آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا سود اتنا عام ہوگا، اتنا سود عام ہوگا، اتنا کہ جو لوگ ڈوبیں گے وہ تو ڈوب ہی جائیں گے، جو بچنے والے ہوں گے، جو بچنا چاہیں گے، احتیاط کرنا چاہیں گے، ان تک بھی سود کے ذرات پہنچ کر کے رہیں گے، ذرے ان تک، جو بچیں گے ان تک ذرات پہنچیں گے، جو نہیں بچیں گے وہ تو ڈوب ہی جائیں گے، اللہ رحم فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا فاطمہ سے پوچھو، آپ بھی پوچھو اپنی بیٹیوں سے، اور اس کو حق دو، اگر وہ نہ کہہ دے چھوڑ دو، پریشان مت ڈالو، اس کی خوشی اس کے نکاح کے لیے ضرور، اور حضور علیہ السلام نے یہ حق دیا ہے، اگر ہم نے ایسا کیا میں سمجھتا ہوں کہ 60% طلاق میں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے جا کر کے پوچھا سیدہ سے، ہائے ہائے ہائے، جس کے دروازے کا دربان جبریل امین ہو، حضور پوچھتے ہیں فاطمہ دیکھو اجازت لی جا رہی ہے کس الفاظ کے ساتھ، اس سے مولا علی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس سے علی پتہ چلتا ہے۔ فاطمہ میں تمہارے ساتھ اپنے خاندان کے سب سے بہترین آدمی،
تمہارے ساتھ اپنے خاندان کے سے بہتر نبی کا خاندان سارے خاندانوں میں اعلیٰ، اور نبی کا خاندان چنا ہوا خاندان میرے خاندان کا سب سے بہترین انسان میں نے تیرے لیے چنا ہے۔ اللہ نے آسمانوں پہ نکاح کیا، تم کیا کہتی ہو بیٹی؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو جتنا با حیا ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اب وہ حیا کا پیکر مجسمے حیا، کانے حیا، شانے حیا، جانے حیا، حیا میں ڈوب گئی۔ شادی کی بات ہے، حیا میں سر جھکا لیا، ہلکی سی لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، آنکھوں میں آنسو خاموش بہنے لگے۔ یہ اجازت کی نشانی ہے۔ حضور نے کہا فاطمہ نے اجازت دے دی، جاؤ تیاری کرو، جاؤ تیاری کرو نکل کی۔ مہر کا انتظام، ہمارے یہاں منڈپ کا انتظام اچھے سے ہوتا ہے، کھانوں کا بھی ہوتا ہے، کئی آئٹم پکتے ہیں سب، لیکن مہر کی فکر ہی کسی کو نہیں۔ اور حضور نے کہا پہلے مہر، اور مہر کتنا تھا؟ میں نے حساب لگایا اپنے چھوٹے سے محدود علم کے اعتبار سے، تو آج کی تاریخ میں وہ بنتا ہے 150 تولہ چاندی۔ جس کے گھر میں اس وقت تو کچھ نہیں تھا بلکہ گھر بھی بظاہر نہ تھا، ان کا مہر کتنا رکھا گیا؟ کتنا؟ 150 تولہ چاندی۔ کتنا؟ 150 تولہ چاندی۔ بات میں آگے کرتا ہوں، اتنے ٹائم میں ذرا آپ جوڑو 150 تولہ چاندی آج کی تاریخ میں کتنے ملتی ہے۔ 150 تولہ چاندی جس کا خود کا بظاہر گھر نہیں تھا، اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے بیٹے کو کار بھی دو، میرے بیٹے کو یہ بھی دو، وہ میرے دوست کو یہ ملا، اس کے بچے کو وہ ملا، یہ بھیک مانگتے رہتے ہیں، یہ فہرست بناتے رہتے ہیں۔ یہی جتنا کمائے گا اس کے اعتبار سے مہر ہوگا۔ پہلے تو میں تقریباً جو ہے وہ 14-15 سال کی عمر سے نکاح پڑھاتا ہوں میں، تو 786 روپے بہت دن تک چلتا رہا۔ ایک دن میں نے سوچا یار یہ غلط ہو رہا ہے، میں نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا بھائی، تیری حیثیت کے مطابق رکھ تو پڑھاؤں گا، نہیں کسی اور کو بلا۔ اب میری دعا چاہتا ہے میں دعا کروں آ کے، تو میں اسی وقت پڑھاؤں گا نکاح۔ کہا حضور نے کم کہا نا، تو میں نے کہا سوچ تو صحیح، جس کے پاس جو زرہ بیچ کر مہر دینے والا ہے، زرہ بیچ کے، جمع پونجی سے نہیں دے رہے، زرہ بیچ کے دے رہے، اس کے لیے 150 تولہ چاندی۔ اور تم ابھی 786 میں اٹکے ہوئے ہو، نہیں یہ عدد بڑا خوبصورت ہے۔ میں کہا 1,00,786 بھی تو ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ تو یہ 786 نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میرے فاطمی پہ بھی توجہ دو۔ کتنا ہو رہا ہے مولانا؟ نہیں جوڑا، جوڑو۔ نہیں مولانا چاہتا ہوتے چاندی کیا بھاؤ ملے؟ یہ سب تاجر بیٹے ابھی بتائیں گے کیا بھاؤ چاندی۔ 1 تولہ چاندی 700 روپے تولہ ہے، 150 تولہ کا کتنا ہوگا؟ دیکھو 1 لاکھ آج کی تاریخ میں یہ سیدہ فاطمہ کا مہر تھا۔ یہ کم زیادہ اور ہو سکتا ہے، 150 تولہ چاندی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو 150 تولہ چاندی کس کا؟ جس کے پاس بینک بیلنس والا معاملہ نہیں ہے، فرمانے زیرہ بیچ، اور مہر دیکھ کتنا 150 تھا۔ اب اتنا مہر، کم سے کم بیچاری اتنی رقم لے کے کوئی اچھا سا ہار تو بنائے، کوئی اچھا سا زیور تو بنائے۔ اور بلکہ اتنے اللہ کے یہ نیک بندے ہماری قوم کہ 30 سال پہلے مہر باندھا تھا، 50 سال پہلے باندھا تھا، آج تک دیا ہی نہیں۔ یہ بھی آ گیا نہیں، وہ بڑی خدمت کرتی، بنگلہ اس کے نام پہ کیا، ارے بنگلہ نام پہ کیا لیکن ابھی مہر ابھی تک باقی ہے، جو ادا کرنا واجب ہے، نہیں دو گے تو گنہگار ہوگے، دو۔ اور عورتوں سے کہتا ہوں اگر سن رہی ہو، لڑنا نہیں، پیار سے کہنا کہ دے دو۔ سید صاحب نے کہا تو دے دو، اور کچھ بڑھا کے دو۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ مہر کا پیسہ جو ہے وہ مسجد مدرسے میں دینا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ عورتیں دے دیں، ان کی اپنی طبیعت، ان کو ثواب ملے گا، لیکن وہ اپنے کام میں بھی لے سکتی ہیں، اپنے استعمال میں بھی لے سکتی ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتنا مہر رکھو کہ اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے کسی بیٹی پہ وہ دن نہ دکھائے کہ آگے چل کے اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ بعد میں اپنی زندگی کی عمارت کم سے کم اسی پر کھڑی کر سکے۔ اتنا تو مہر ہونا چاہیے۔
تو کم کا مطلب سمجھ میں آیا؟ جس نبی نے کم کی بات کی نا کہ کم مہر جو ہوگا وہ شادی بابر کہتے، تو وہاں کم کتنا تھا؟ اتنا تھا کم. اب جب کم اتنا ہے زیادہ کتنا ہوگا؟ اب بات چلی بہرحال، اب میں دوسری بات نہیں پڑھوں گا، یہی بات نکل آئی، اسی بات ختم کروں گا، ٹائم زیادہ ہوا تو اب بات سمیٹتے ہیں. مولا علی نکلے اپنی زرہ لے کر. اب توجہ کرنا، بات ختم ہونے کو جا رہی ہے. بی بی زہرا کا نکاح پڑھنے جا رہا ہوں. دل میں جو نیک مرادیں وہ لے لیں، جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں وہ لے لیں، اس لیے کہ ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں ذکر کو کہ ان کا ذکر آتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے بچوں کے ذکر پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے غلاموں کے ذکر پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کا ذکر آتے تو دعائیں مقبول ہوتی ہیں. خاص طور پہ قوم کی وہ بیٹیاں جن کو رشتے نہیں آتے وہ دل میں نیت کرے. بی بی زہرا پاک کا نکاح کی شان سے ہوا. مولا علی اٹھے، زرہ گھر سے لی اور لے کر سوچا بیچوں کس کو؟ نبی پاک نے زرہ دیے، زرہ بیچوں کس کو؟ تو سیدھا گئے عثمان غنی کے گھر پہ. لوگوں کو میرے نبی کے ان 3 یاروں سے بڑا بخار آتا ہے، لیکن مشورہ دینے والے 2 یار اور زرہ خریدنے والے 3 یار. پتا چلا بی بی زہرا کے نکاح میں حصہ زیادہ کس کا ہے؟ پہنچانے والے صدیق عمر ہیں اور زرہ خریدنے والے عثمان غنی. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں خریدا تو کیا احسان کیا، زرہ تو خریدی نا، کوئی بھی خرید سکتا تھا، آگے کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو آدھی ادھوری جانتا ہے. مولا علی کہے یہ زرہ حضور نے مجھے دی تھی، میری شادی نکاح ہونے والا ہے تو اس کو خرید لو، مہر کا، خوشبو کا، نکاح کا، ولیمے کا انتظام کرنا ہے. کہا کتنے میں دیں گے؟ کہا آپ ہی قیمت لگائے. ایک روایت کے مطابق آتا ہے 400 اور ایک روایت کے مطابق 480. کتنا؟ ایک 400 400 پکڑ لیں. کہا 400 میں دے دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، اچھی قیمت اس دور کے حساب سے، حالانکہ وہ تو حضور کی زرہ تھی، مولا علی نے پہنی تھی، اس کی کیا قیمت ہو سکتی تھی، لیکن دور تھا. 400 قیمت لگائی. پھر کہا علی تم نے مجھے اس قابل سمجھا، یہ زرہ تو کہیں اور بھی بک سکتی تھی، تم نے اس قابل سمجھا کہ یہ زرہ تم نے نبی کی میرے ہاتھوں فروخت کی، اس سے خوش ہو کر میں 400 اور دیتا ہوں. 400 میں خریدتا ہوں، 400 اور دیتا ہوں. اور علی یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ جب کوئی دولہا بنتا ہے تو حضور اس کو تحفہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. تو یہ تم دولہا بننے جا رہے ہو تو اس زرہ کو میں بطور تحفہ تمہیں پیش بھی کر دیتا ہوں. تیرے چاروں ہمدم ہے، ایک جان ایک دل. تیرے چاروں ہم، یہ الگ الگ نہیں تھے، ایک جان ایک دل تھے. تیرے چاروں ہمدم ہے، ایک جان ایک دل. ابو بکر، فاروق، عثمان، علی. دیکھو کسی کی شادی میں کون کون حصہ لیتا ہے. پہلی بات تو نکاح پڑھانے والوں کا ذکر سنا، نکاح کرنے والوں کا. جو لوگ حصہ لے رہے ہیں کون لوگ ہیں؟ ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب. گویا کہ یہ اگوائی کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، وہاں جاؤ، رشتہ وہاں سے طے ہوگا. اور پھر یہ مہر کے معاملے اور ولیمے اور خوشبو کے معاملے میں کون حصے دار بن رہا ہے؟ عثمان غنی. کس شان سے؟ لیکن غیرت علی کا کتنا. ایسے نہیں کہا نہیں مہر لے جاؤ، یہ زرہ لے جاؤ، میں نہیں خریدتا، میں مالدار ہوں، تمہاری مدد کر دیتا ہوں. نہیں، جانتے تھے علی ایسا غیرت والا ہے، ایسے نہیں لے گا. تو پھر کیا کیا؟ ٹھیک ہے خرید لیا. پھر نبی کی زرہ یہاں تک لائی، اس کے عوض میں اور 400 دیا اور زرہ آپ کو بطور تحفہ دے دی. مولا علی خوش ہوئے، گئے حضور کے ہاتھ میں رکھ دیا پیسے. حضور یہ پیسے. زرہ بھی عثمان غنی نے تحفے میں دے دی دولہا بننے کی وجہ سے. سرکار نے کہا بلال کو بلاؤ. بلال حبشی ہے. حسنین کے اماں ابا کی شادی ہو رہی ہے، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. کیسی شادی ہے یہ؟ اللہ اکبر. ان ہستیوں میں سے ایک بھی کسی کی شادی میں آ جائے تو کیا کرم ہو جائے. لیکن کہا بلال کو بلاؤ. حضرت بلال ہے. کہا کہ فاطمہ تو زہرا کا نکاح اور خرمے کا انتظام کرو اور اعلان کرو، سب کو بلاؤ کہ آج فاطمہ کا نکاح ہے. اور پھر میرے نبی کے سارے صحابہ جمع ہو گئے مسجد نبوی کے اندر. مسجد نبی میں جمع. حضور نے کہا فاطمہ علی کے ساتھ تمہارا نکاح ہے، مہر کیا ہے؟ حضور آپ ہی کہیں. اتنے مسکال. حضور سب کی بیٹیوں کا نکاح پیسوں پر، درہم و دینار پہ ہوتا ہے، آپ کی بیٹی کا نکاح تو کچھ الگ ہونا چاہیے. یہ پیسے تو مہر کیا ہے؟ تو میں بیٹی
فکر نہ کر، واہ واہ، تو جو کہے گی ہائے ہائے، وہ تیرا مہر ہوگا۔ کہ بابا میرے مہر میں آپ کی امت کو جنت مل جائے۔ اب بیٹی یہ تو فرمان نازل ہو چکا ہے، اس کا وعدہ تو ہو چکا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بابرکت نکاح ہوتا ہے۔ نبی کے سب یار بیٹھے ہیں، علی دولہا بنتے ہیں، سبحان اللہ، علی دولہا بنتے ہیں۔ صحابہ کرام کے مجمع میں اللہ کے رسول اٹھ کر خطبہ پڑھتے ہیں، اور خطبہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں لوگوں میں نے علی کے ساتھ اپنی چہیتی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے۔ نکاح ہوتا ہے، خرموں کی تقسیم ہوتی ہے، جبریل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مبارک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے نکاح پہ جبریل مبارکباد، جس کے نکاح پہ صحابہ مولا علی کو مبارکباد دیتے ہیں، اس شان کے ساتھ مولا کائنات کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہوتا ہے۔ قاضی منہ والی بات صرف کسی موقع پہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں حلال کی توفیق دے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو اچھے رشتے دے، قوم کی بیٹی کو شاد و آباد رکھے۔ جو محبت مولا علی اور سیدہ پاک کے درمیان تھی، اللہ وہ محبت ہم سب کی ازدواجی زندگی میں عطا فرمائے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔